अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं और मज़े में होंगे। बिल्कुल मज़े में भी होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ पड़ोसी मुल्क भारत हमारे साथ कर रहा है उसके बाद तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। और लोगों को सोचना चाहिए कि भारत जो है जिस तरीके की बातें कर रहा है, उनका मीडिया जिस तरीके से बौखला गया है, या यूँ कहना चाहिए कि भारतीय मीडिया पागल हो गया है। मुझे ना बड़ा अफसोस होता है उनकी आवाम के ऊपर, लिटरली इतना अफसोस होता है उनकी आवाम के ऊपर कि उनकी आवाम के सर पे जो मुसल्लत लोग हैं, जैसे कि मोदी सरकार और इंडियन मीडिया, वो उनको जितना मिसगाइड करते हैं और जितनी उनके ख़िलाफ़ जो है वो साजिश करते हैं, इस तरह से कि उनको ये बताते हैं कि उन्होंने पता नहीं कौन कौन सी कामयाबियां हासिल कर ली हैं। और अगर आप इस वक्त भारतीय मीडिया देखें, यानी अगर आप इंडियन मीडिया देखें, तो आपको लगेगा कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको कब मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जिस तरीके से हम आपको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं उसकी तो मिसाल ही नहीं है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जो इंडियन अवाम है वो क्या कर रहे हैं, इंडियन मीडिया जो है वो क्या कर रहा है। तो इंडियन मीडिया जो है वो जिस तरीके से ख़बर नशर करता है, उस खबर को जब आप देखते हैं ना, तो आप हैरान हो जाते हैं। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये ऐसी खबरें बनाते कैसे हैं, ये इस तरह की बातें कर कैसे लेते हैं, इनका इतना हौसला कैसा है। क्योंकि इट्सेल्फ अगर आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट हैं और अगर आप ट्रू और अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो डेफिनेटली आपको ये बात पता होती है कि अगर मैं कोई ख़बर ब्रेक करने जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी कोई सोर्स होनी चाहिए। और इसके अलावा जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं ना, तो अगर वो खबर जितनी ट्रू होती है, जितनी सच्चाई होती है उस खबर के अंदर ना, तो उसी के साथ उसकी उतनी इंटेंसिटी भी होती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जिस तरीके से इंडियन मीडिया, उनके जर्नलिस्ट, उनके एंकर्स झूठी खबरें फैला रहे हैं, मुझे तो लगता है शायद वो जर्नलिस्ट ही नहीं है, शायद वो एंकर पर्सन ही नहीं है। अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो आपको लगेगा कि बॉलीवुड की मूवी चल रही है। बिल्कुल, आप अगर बॉलीवुड की मूवी देखें और इंडियन मीडिया देखें तो उसमें उसी तरीके की बातें हो रही होती हैं, जैसे वो अपनी मूवीज़ के अंदर ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं। मूवीज़ के अंदर ही वो पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त दे रहे होते हैं, और उसमें भी वो मूवीज़ के अंदर भी पता चल रहा होता है कि वो सारा कुछ फेक है, सारा कुछ प्लांटेड है। क्योंकि उनके एक्टर्स से जो है ना उस तरह एक्टिंग भी नहीं हो रही होती। क्योंकि जब आप ट्रू बेस्ड स्टोरीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए वाकई आपको वही इंस्पिरेशन चाहिए होती है। इंडियन मीडिया के पास क्या नहीं है, इंडियन मीडिया के पास अकल नहीं है। इंडियन मीडिया बिकाऊ है। इंडियन मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है, वो मोदी मीडिया है। और मोदी सरकार जो है वो जैसा कहती है वो वैसा करने पर तैयार हो जाते हैं। मगर खुदा की पनाह, हैरत की बात है कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि भाई हमने ये डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने वो डिस्ट्रॉय कर दिया। आपने पाकिस्तानी मीडिया या हम लोगों को देखा है? आपने हमारी खबरें देखी हैं? आपने पाकिस्तानी मीडिया की रिस्पॉन्सिबल खबरें देखी हैं? बिल्कुल देखी होंगी। पूरी दुनिया हमारी खबरों को मानती है। अगर हम कोई खबर ब्रेक करते हैं तो फ़ौरन से इंटरनेशनल जो है वो रिएक्शन सामने आता है और उसको इंडोर्स कर देते हैं कि जी हाँ, पाकिस्तान अगर ऐसे कह रहा है, पाकिस्तान का अगर ये मौक़िफ़ है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हियर इज़ अ प्रूफ। तो इंडियन मीडिया इस वक्त बौखलाहट का शिकार है और उनकी आवाम जो है वो परेशान है। और इतनी ज़्यादा परेशान है कि वहाँ पर ब्लैकआउट चल रहा है। भाई वहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हो गए हैं कि कब तक ब्लैकआउट होगा। वो डर डर के पागल हो गए हैं, उनका बुरा हाल हो गया है कि जी पता नहीं पाकिस्तान कब क्या कर देगा। तो किसने कहा था कि आप जो है ऐसी हरकतें करें? किसने कहा था कि आप बदले के जुनून में पागल हो जाएं? अच्छा, अब कुछ कंपैरिजन करते हैं हमारी आवाम का। अच्छा, हम तो बात करते हैं प्रूफ के साथ। अब जब मैं अपनी आवाम का, यानी हम लोगों का कंपैरिजन करूंगी ना, तो मैं अगर आपको कहूँगी कि जी ठीक है, हमारी आवाम जो है उसका मुराल बुलंद है, मुराल बड़ा हाई है, आवाम जो है यहाँ पर बड़ी खुश है, आवाम कह रही है कि जी अगर कोई एक हमारी मुल्क की तरफ आँख देखी निकाल के तो तोड़ के रख देंगे। जिस तरह आपके जो कचरा ड्रोन्स आ रहे हैं उनको जिस तरीके से हम गिरा रहे हैं, तो वो उस बात का मुँह बोलता सबूत है। यही नहीं, अमरीकी अखबार भी यही बात कर रहा है। अमरीकी अखबार भी यही कह रहा है कि जो पाकिस्तानी अवाम है उसका मुराल बुलंद है। यानी आपने इंटरनेशनली जंगों के बारे में सुना होगा, आपने इंटरनेशनली बहुत सारे इंसिडेंट के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने इंटरनेशनल मीडिया से क्या कभी ये सुना है कि वो इस तरह की खबर लगाएं कि जी किसी मुल्क के अवाम का मुराल हाई है? इसका मतलब ये है कि वाकई हमारी आवाम जो है इतनी ज़्यादा ईमान अफरोज़ है, इतना ज़बरदस्त जोश वलवला है कि अमरीकी अखबार जो है वो ये ख़बर लगा रहा है, अमरीकी अखबार जो है वो ये कहने पर मजबूर है कि पाकिस्तानी अवाम का जो मुराल है वो बहुत हाई है। अच्छा जी, क्या कह रहा है अमरीकी मीडिया, अमरीकी अखबार? भारत में ब्लैकआउट, पाकिस्तानियों का मुराल बहुत बुलंद है।
पाक भारत कशीदगी पर अमरीकी अखबार ने लिखा कि भारत में एयरपोर्ट्स बंद हैं, मुख्तलिफ रियासतों में ब्लैकआउट हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में लोगों का मोराल बहुत बुलंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। अखबार ने अपने तज्जिये में लिखा कि पाक भारत तनाज़े क्या रुख इख्तियार कर सकता है, इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान में अवाम फ़ौज की जवाबी कार्रवाई पर जश्न मना रहे हैं, जबकि शहरियों का मुतालबा है कि भारतीय हमले का मुनासिब जवाब दिया जाए। तो आप देखें कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो इस बात पर जश्न मना रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रही, ये अमरीकी अखबार कह रहा है कि पाकिस्तान के अवाम का मुराल हाई है और इंडिया में तो ब्लैकआउट हुआ है। इंडियन अवाम के मुराल की कोई बात नहीं हो रही, अगर कोई बात करेगा तो उनके मीडिया की फेक न्यूज़ की बात करेगा। अच्छा जी, जिस तरीके से इंडिया के एक के बाद एक ड्रोन्स आ रहे हैं, उस हवाले से अब जब कल DGISPR ने एक बड़ी ज़बरदस्त और जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से उनकी जानिब से कहा गया, दैट्स अमेजिंग। उसके बाद ना पूरे इंडिया में थरथरली मची हुई है, उसके बाद पूरे इंडिया में शोर शराबा हुआ है कि बस अब तो पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो जनाब, पाकिस्तान जब भारत पर हमला करेगा तो दुनिया में उसकी गूंज होगी। मेरे ख्याल में इस एक लाइन ने DGISPR की पूरे इंडिया को हिला के रखा हुआ है। अब वो ये सोचने पर मजबूर है कि भाई अमेरिका जो है वो कोई मीडिएशन का किरदार अदा कर दे, अमेरिका जो है, दीगर ममालिक जो हैं वो प्रेशर डाल दें, लेकिन पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया, पाकिस्तान जब भारत पर हमला करेगा तो दुनिया में उसकी गूंज होगी। DGISPR का ऐसा कहना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता शब 4 मिसाइल अमृतसर पर फायर किए और अपनी ही तंसीबात को निशाना बनाकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो इसकी गूंज दुनिया भर में सुनी जाएगी। तो ये तो जनाब ये अहम फ़ैसला था जो कि कल किया गया और अहम बात की गई, जिसकी वजह से जो है वो पूरे इंडिया में ही जो है वो इस वक्त हैबत तारी है। पूरा इंडिया जो है वो ब्लैकआउट हुआ है। उनको समझ नहीं आती है कि पता नहीं कब पाकिस्तानी आ जाएंगे, पता नहीं कब पाकिस्तानी जो है वो तैयारे आएंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड ऑब्वियसली जिस तरीके से अभी मैंने आपके साथ में शेयर की खबर कि अमरीकी अखबार जो है ये क्लेम कर रहा है, ये बता रहा है कि जब जवाबी कार्रवाई है ना जो होगी या की जा रही है, उस पर पाकिस्तानी अवाम जश्न मना रहे हैं। अच्छा जी, एक और ख़बर जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और ये है कि पाक फ़ौज ने भारत की जो झंडा ज़ियारत है उस पोस्ट को, झंडा ज़ियारत पोस्ट को जो है वो तबाह कर दिया है। अच्छा जी, साथ साथ ये खबरें भी सुनते जाएं कि कश्मीर के हाजी पीर सेक्टर में पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ मौसर जवाबी कार्रवाई की है। पाक फ़ौज ने भारतीय फ़ौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को तबाह कर दिया। झंडा ज़ियारत पोस्ट की तबाही से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाइयों से कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह हो गईं और दूसरी ही जानिब पाकिस्तान ने भारत का एक और हैरप ड्रोन भी मार गिराया है। पाकिस्तान एयर डिफेंस की जानिब से हैरप ड्रोन को बहावल नगर में गिराया गया और इससे भी पहले जो पांडु सेक्टर है उसमें पाकिस्तान की अफवाज ने भारतीय फ़ौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर पांडु सेक्टर में वाक़ भारतीय फ़ौज का हेडक्वार्टर भी तबाह किया। तो जनाब, ये तमाम तर सूरत हाल है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो है ना इस बात का जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो वो इस बात के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ये जो हैरप ड्रोन है बेसिकली ये इंडिया की जानिब से भेजे गए और ये सारी जो सूरत हाल बनी उस हवाले से जिस तरीके से पाकिस्तान ने इनके ड्रोन्स गिराए हैं, आप यकीन करें लोग कह रहे हैं कि इनको पायलट नहीं मिल रहा है, इनके पायलट डर गए हैं, इसलिए तो तैयारे इनके यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ठीक बात भी है, क्योंकि अगर आप इंडियन मीडिया, खुद इनका मीडिया जो कितना फेक मीडिया है उसके बावजूद भी वो कमी महसूस कर रहे हैं कि जो इंडियन फ़िज़ाइया है, जो इंडिया की जो उनकी जो फोर्स है वाकई में उसका उतना मोराल नहीं है, वाकई उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो जिस तरीके से हमारे सियासतदान भी कह रहे हैं ना कि उनको तो पायलट ही नहीं मिल रहे हैं तो वो ड्रोन्स ही भेज सकते हैं और उसके बाद अब जब उनको जवाब मिलेगा तो फिर वो हैरत अंगेज़ जो है वो जवाब मिलेगा। तो इस पर हम यही कह सकते हैं हमारी पाक फ़ौज को एक दफ़ा फिर से शुक्रिया पाक फ़ौज और वेल डन, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंगली जिस तरीके से हमारी पाक फ़ौज हमारे साथ है उसके ऊपर हमें ट्रस्ट है। तो इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि जिस कौम के पास इस तरह के लोग मौजूद हों, इस तरह की फ़ौज मौजूद हो, तो उसने बिल्कुल भी डरना नहीं होता। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो खबर है वो किस तरीके से है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस ने एक और भारतीय जो हैरप ड्रोन है उसको मार गिराया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के एयर डिफेंस की जानिब से हैरप ड्रोन बहावल नगर में गिराया गया। अच्छा, अब ये जो है ना
یہ جو ساری صورتحال ہے جس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ یہ جو ہیرب ڈرونز ہیں جو کہ پاکستان کی طرف سے گرائے گئے ہیں اور جس کے بعد انڈیا میں ایک اور تہلکہ مچ گیا ہے. انڈیا بالکل پریشان ہے کہ جی ہمارا جو یہ ہیرب ڈرونز ہیں یہ ایک کے بعد ایک کر کے جو ہے وہ گرائے جا رہے ہیں. تو بیسکلی ہیرب ڈرونز جو ہیں ان کے بارے میں اس کا کچھ بیک گراؤنڈ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہیرب ڈرونز کا کام جو ہے وہ صرف سرویلنس نہیں ہے، یہ ایک خود بم کی طرح بھی ہوتا ہے. یہ ڈرونز ایک میزائل اور اسپائی 2 in 1 ہے. ان کی جو میکسیمم اسپیڈ ہے وہ ہے 417 کلومیٹر پر آور. اچھا، اس کا جو فلائٹ ٹائم ہے وہ 6 گھنٹے ہے اور اس کی رینج جو ہے وہ 1000 کلومیٹر تک ہے. اچھا جی، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پہ 23 کلو گرام کا ایکسکلوسیو پے لوڈ بھی لگایا جا سکتا ہے جی، اور ان میں ریڈار کو ڈیٹیکٹ کرنے کی ایبلٹی بلٹ ان ہوتی ہے. اور اس کی جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے وہ ہے $7 لاکھ. اور اسرائیلی ڈیفنس کمپنی AI نے یہ ڈرونز بنائے ہیں. ان ہیرب ڈرونز کو لاٹرنگ میونیشن بھی کہا جاتا ہے. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت دیر تک منڈلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اچھا جی، جب تک ان کا ٹارگٹ نہ لاک ہو ان کو گراؤنڈ سے لانچ کیا جاتا ہے. اچھا، پھر یہ ٹارگٹ ایریا میں پیٹرولنگ کرتے ہیں اور جیسے یہ ریڈار یا کمیونیکیشن سسٹم کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو آن بورڈ AI یا لائیو آپریٹر اس ٹارگٹ کو کنفرم کرتا ہے اور یہ ڈرونز اس ٹارگٹ سے ٹکرا جاتا ہے اور خود کو بلاسٹ کرتا ہے. تو یہ جو ہیرب ڈرونز ہیں یہ نئی ٹیکنالوجی کے جو ڈرونز ہیں جس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے. تو آپ سوچیں یہ ڈرونز بھی جس کے بارے میں دنیا بات کر رہی ہے پاک فوج نے مار گرائے. آپ کے طیارے، آپ کے ڈرونز، آپ کوئی بھی چیز اگر ہمارے ملک میں بھیجتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے گر کے ٹوٹ کے کچرا بن جاتی ہے لیکن واپس نہیں جاتی. چلے جی، اس حوالے سے کریں گے مزید بات، ہمارے رپورٹرز بھی ہمیں جوائن کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے. پاکستان زندہ باد. ویلکم بیک. تو جس طرح سے کرنٹ سچویشن ہے، اس سچویشن میں جو ہے وہ فلائٹ آپریشن کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں اور آج کی کیا تازہ ترین خبر ہے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ تمام ایئرپورٹس کا جو آپریشن ہے وہ بحال ہے. انتظامی مسائل سے فلائٹس آپریشن جو ہے وہ شدید متاثر ہوا تھا. اب اس کی کچھ ڈیٹیل اس طریقے سے ہیں کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت تمام ایئرپورٹ سے آج کی 149 پروازیں جو ہیں وہ منسوخ ہوئی ہیں. امارات، اتحاد، ٹرکش، سعودی، گلف ایئر نے پروازیں منسوخ کر دیں. یہ ہے وہ فلائٹ شیڈیول. جبکہ قطر ایئر ویز جو ہے اس نے کراچی سمیت مختلف ایئرپورٹس کے لیے آپریشن بحال رکھا ہوا ہے. اسلام آباد کی 42، لاہور کی 36، کراچی کی 34 پروازیں جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں اور سیالکوٹ کی 11، ملتان کی 8، فیصل آباد کی 6 اور پشاور جو ہے اس کی 8 اور کوئٹہ کی 4 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ آپریشن بحالی سے اب تک کراچی ایئرپورٹ سے صرف 6 پروازیں ہی آپریٹ کی جا چکی ہیں. اچھا جی، ایئرپورٹس کی بندش کی 22 گزشتہ روز 400 پروازیں متاثر ہوئی ہیں اور 130 منسوخ ہوئیں اور 24 جو ہے وہ آلٹرنیٹ منتقل کی گئیں. تو یہ تو جناب ہے آج کا فلائٹ شیڈیول جو کہ میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کیا. اچھا جی، اب کرنٹ سچویشن کے اوپر بات کرنے کے لیے جو سارا کچھ صورتحال چل رہی ہے اور ہم لوگ بھی جس طریقے سے ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، گو تھرو کر رہے ہیں، آپ کو سٹی 21 پر لمحہ بلمحہ ہم آگاہ کر رہے ہیں ہر خبر سے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. وہیں انڈین میڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور پڑوسی ملک جو ہے وہ اس کے پاس اتنا حوصلہ کہاں سے ہوتا ہے کہ وہ اتنی فیک خبریں جنریٹ کر کے اس کو آن ایئر کر دیں. اس کے اوپر آج ہونے والی یہ بات. اور بیورو چیف کراچی اشرف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور معراج بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل زبردست، آرام سے سو کر آ رہے ہیں. بالکل، اشرف بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ آرام سے سو کر آ رہے ہیں، لیکن انڈین میڈیا کے مطابق جو ہے وہ پاکستان میں تو عوام پتہ نہیں پریشان حال ہیں. عوام جو ہے وہ سڑکوں پر آئے ہوئے، یہاں تو بلیک آؤٹ ہوا ہوا ہے. بلکہ میں تو جس دن سے یہ زیادہ مسئلہ بڑھا ہے نا اس دن سے سڑکوں پہ زیادہ رش ہے، اس دن سے ٹریفک زیادہ جام ہے. اشرف بھائی ذرا تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں ذرا، کیا کچھ چل رہا ہے وہاں پر انڈین میڈیا میں؟ انڈیا کی میڈیا پہ کیا بات کریں، شرم ہی آئے گی. مے بی پاسبل دے آر ناٹ اے جرنلسٹ اور ان کو جرنلسٹ کا جے بھی نہیں پتا ہے. اور رات گئے انہوں نے نیا سوشل میڈیا وار شروع کیا ہے نا، اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے خود سے سب کر رہے ہیں اور انفارمیشن ہے نہیں. لاہور بندرگاہ، سیالکوٹ بندرگاہ، تو پہلے آپ میپ پہ ہی دیکھ لیں بندرگاہ کہاں ہوتی ہے. تو کراچی پورٹ ہے، 2 کراچی میں پورٹ ہے. میں ان کو بتا دیتا ہوں کراچی میں 2 پورٹ ہیں بھائی انڈین. اور یہاں پہ دیکھ لیں سنیں گوادر میں تو 3 پورٹ ہیں اور ہماری جو سب سے بڑی ساحل ہے پٹی ہے. اور یہاں پہ اگر آنا ہے نا تو 3,325 دفعہ سوچنا پڑے گا کیونکہ پاک فوج ہر وقت جو ہے جاگی ہوئی ہے اور کراچی والے کیا ساحلی پٹی والے بھی جاگے ہوئے.
اور یہاں پہ جب انہوں نے یہ دیا ہے نا ساری انفارمیشن, تو اگر یہ دیکھیں تو پورٹ ایکٹیویٹی بتاؤں تو ابھی ہم اپڈیٹ کریں گے, میں نے مانگی ہے پورٹ سے, رات گئے تک ہمارا جو پورٹ ٹرمینل ہے پورا آپریٹڈ تھا, اور کیونکہ ہمارا ایئر اسپیس رات گئے جو یہ مین جو تھا نا وہ کھول دیا گیا تھا, اب تمام ایئرپورٹس بحال ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا خدا نہ خواستہ, ویسے تو ہو نہیں سکتا ہے, وہ فلم بنا رہے ہیں وہ, ان کا ایک ہیرو آئے گا اور سب کچھ کر دے گا. تو کراچی کی اگر بات, پاکستان کو چھوڑیں, صرف کراچی میں 7 اضلاع ہیں, 2 کروڑ کی آبادی ہے, ان سے ہی لڑ لو آپ. صحیح. اور کراچی والے جو آپ کے ساتھ کریں گے نا وہ یاد رکھیں گے. وہ مہراج بھائی بتائیں گے کہ وہ کیا کریں گے. سب سے پہلے تو وہ جو میم بن رہی ہے کہ وہ تو ٹینک دکھا رہے ہیں, اس کے آگے بائک پہ آگے کہہ رہے ہیں بھائی چیزیں دے دو, یہ ساری میم چل رہی ہیں. مین یہ جو ان کے سوشل میڈیا نا, یہ وار ہے, وار میں آپ سیریس ہو کے دیکھتے ہیں, اور یہ دونوں ملکوں کا نقصان ہے, یہ سیریس بات ہے. اور اس وقت پوری دنیا جو ہے ان کے اوپر ہنس رہی ہے, ہمارے اوپر نہیں ہنس رہی ہے. ہم تو اسٹیبل ہیں اور اسٹیبل رہیں گے انشاءاللہ تعالی, اور ہماری اللہ کی سپورٹ ہے. اور یہ ملک جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے, اور اسے ہم لوگ جو ہے نا ڈی این اے میں ہے ہمارے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو یہ پیغام دینا ہے, بڑکیاں نہیں ماریں, ہمت کریں, اڑائیں. ابھی 5 گرائے ہیں, انشاءاللہ 50 گرائیں. 5 گرائے اور متعدد ڈرونز گرا دیے. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ جو مودی سرکار ہے اس کا حال کیا ہو رہا ہوگا. $7 لاکھ کا ایک ان کا جو ہیرب ڈرون ہے وہ جس طرح سے گرے ہیں, اور پاک فوج نے جس طریقے سے یہ کامیابی کے ساتھ مؤثر جواب دے رہی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ مودی سرکار جو ہے کچھ دنوں بعد مودی صاحب ہی انڈیا چھوڑ کے بھاگ رہے ان سے پوچھتے ہیں میڈیا, ہاں سبا ان سے تو پوچھتے ہیں نا, چلیں یہ وار کے چکر میں انڈیا کی جو پرائم منسٹر ہیں مودی, تو دیکھیں نا انڈیا تو آیا پوری دنیا کے لوپ میں کہ وہ دیکھنے کے کیا ہو رہا ہے, لیکن انڈیا کے چکر میں 3 بڑی کمپنیاں وہ یوں زمین بوس ہو گئی ہیں. رافیل فیل ہو گیا, صحیح بالکل ٹھیک ہے, ان کے شیئر گر گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں, بھائی اب نہیں اڑانا, تمہارے پائلٹوں کو جہاز نہیں اڑانا آتا ہے. پہلا ہوگی کمپنی کون سی, فرانس کی ہے. پھر دوسرا آپ آئے جو انہوں نے غلطی کی, جو انہوں نے 30 کے قریب جو آپ نے ڈرون بھیجے وہ بھی اسرائیلی ساختہ ہے. وہ جو کمپنی اس نے بھی بنایا ہوگا. اب اس کو کہہ رہے ہیں بھائی وہ تو کبوتروں کی طرح گر رہے ہیں. اور اس کے بارے میں ابھی میں نے اس انٹرو میں اپنی پوری ڈیٹیل دی ہے کہ یہ جو ڈرونز ہیں, ان کے ہیرب ڈرونز جو ہیں, یہ جو ہے اسپائی ٹو ان ون ہے, مطلب یہ اٹ سیلف میزلز ہیں, یعنی کہ ان کے اندر میزائل نصب ہیں. اور یہ اتنے ہائی ٹیکنالوجی کے طور پر یہ بنائے گئے ہیں کہ یہ اپنا ٹارگٹ جو ہے یہ منڈلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تقریباً ان کا جو ہے وہ جو سرویلنس لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. اور وہ دیکھیں ہماری فوج نے کس طریقے سے گرائیں, جیسے مچھر گراتے ہیں نا. سبا یہ سمجھنا ہوگا تو انہوں نے انٹیلیجنس یوز کی ہے. یہ جو ڈرون بھیجے ہیں اسرائیلی ٹیکنالوجی کے, یہ بھیجے کیوں؟ وہ اس لیے بھیجے کہ وہ آ کے صرف ڈرانے اور ان سب کے لیے انہوں نے ڈیول ٹیکنالوجی استعمال کی. ایک تو ڈرون بھیجے انہوں نے, اور ڈرون بھیجے نا تو اینٹی ایئر کرافٹ گن جو لگی ہوئی ہوتی ہے نا, جو ہمارے اہم تنصیبات ہیں اس کے پاس, تو اس کے آس پاس آتا ہے کوئی بھی تو اس کو وہ اڑا دیتا ہے نا. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو بیٹری لگی ہوئی ہے اور اس کی یہ سیٹلائٹ سے, کیونکہ آپ دیکھا ہے ڈرون اڑ رہا ہے, ہم ویسے ڈرون اڑاتے ہیں ریموٹ سے اڑاتے ہیں تو ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے, وہ اس کو سیٹلائٹ سے اڑا رہے ہیں. اب سیٹلائٹ سے اڑا رہے ہیں, جب یہ آ رہا ہے تو جب اس کو ہم نے ہٹ کیا نا, اگر ہم نے جو ہماری ڈیفینس کی جو صلاحیت رکھنے والی سسٹم ہے وہ اگر روکے گا نا تو ان کو ساری معلومات چلی جائے گی. ہم نے اس سے نہیں مارا ہے, ہم نے مارا ہے گراؤنڈ, ان کو آنے دیا ہے, ہم نے آؤ ہم جیسے بالکل وہی نا, وہی تو میں نے کہا کہ ابھی بالکل میں میک اپ میں میری میک اپ آرٹسٹ جو ہے نا سعدیہ, ان کو میں یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جی ہم نے ان کو بلایا ہے, اور بلا کے نا ہم ایسے نہیں کرتے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, ہم ثبوت دکھاتے ہیں, ہم کچرا بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہیئر از یور ٹریش, یہ آپ کا ٹریش ہے, تو یہ ہم نے جو ہے کیا ہے. ان کی طرح نہیں کہ وہ کچھ بھی ہوا میں باتیں کیے جا رہے ہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی پروف نہیں ہے. اور پوری مہراج بھائی آپ سوچیں پوری ٹرانسمیشن چل رہی ہے ان کی, اور کوئی وہاں پر اتنے سارے جرنلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ اتنی جھوٹی خبریں کیسے چلاتے ہیں. ان کو اٹھ کے اسٹوڈیو سے باہر بھی تو جانا ہوگا نا, مطلب دنیا نہیں دیکھ رہے, وہ خود اپنا سوشل میڈیا نہیں دیکھ رہے کہ ان کا کتنا مذاق بن رہا ہے. وہاں پر جتنے لوگ ہیں وہ نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں بھائی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, ہم تو اس وقت سو کے اٹھے ہیں, ہم تو کراچی میں مزے سے گھوم پھر رہے ہیں, چہل قدمی کر رہے ہیں. کیا کر رہا ہے انڈین میڈیا, مجھے واقعی نہیں سمجھ آئی اس بات کی. مہراج بھائی اتنا حوصلہ کہاں سے لاتے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں جی ابھی جیسے کہ اشرف بھائی نے کہا نا کہ سوشل میڈیا وار چل رہی ہے اس وقت, لیکن اتنا جھوٹ, اتنا فیک معاملہ کہ لوگ ہنس رہے ہیں نا. دیکھیں ساری دنیا میں لوگ میمز بھی دیکھ رہے ہیں, ساری ریلز وغیرہ سب کچھ دیکھ ہی رہے ہیں نا, اور وہ ہنس رہے ہیں اس بات پہ.
اب دیکھیں ماشاءاللہ کراچی کے حالات دیکھیں یا پاکستان کے حالات دیکھیں، ٹھیک ہے کل کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آئے لیکن تمام کے تمام ڈرونز کو مار گرایا گیا، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ کوئی جانی نقصان بھی کہیں نہیں ہوا، جو نقصان ہوا وہ انڈیا کو ہی ہوا۔ اب اس پوری صورتحال میں دیکھیں ایک ذمہ دارانہ جو ذمہ داری آپ کی بنتی ہے ایز اے میڈیا، تو اس میں آپ کم سے کم چلیں، ٹھیک ہے آپ اپنے ملک کی فیور کر رہے ہیں، سمجھ آتا ہے ہر آدمی اپنے ملک کی فیور کرتا ہے، لیکن اتنا مطلب آپ نے تو بندرگاہیں بھی ختم کر دی، اور بندرگاہیں بھی وہاں جہاں ان کا وجود ہی نہیں تھا وہ بھی ختم کر دی۔ اور ہم یہاں شہر میں الحمدللہ لوگ کل اتنا سوشل میڈیا پر دباؤ تھا کہ بچے تک جو ہے رات کو پوچھ رہے تھے کہ آج بلیک آؤٹ ہوگا، آج لائٹ چلی جائے گی، آج لائٹ چلی جائے گی۔ یقین کریں مجھے بالکل اس بات پہ یقین نہیں تھا، میں نے بچوں کو بولا کوئی لائٹ وائٹ نہیں جائے گی، اور نہیں گئی لائٹ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یہ رہا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان سب کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی جا رہی ہے، خوف ڈالا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ تو بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں زندہ دل ہیں ہم لوگ، تو ہر چیز کو انجوائے کر رہے تھے، تو ہم لوگ اس وقت یقین کریں کہ جنگ کو بھی انجوائے کر رہے ہیں اس موجودہ صورتحال کو۔ اچھا یہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں انٹرو کری تھی تو معراج بھائی ٹرسٹ می کہ میں نے جس طریقے سے پاکستانیوں کے مورال کے بارے میں پہلی دفعہ انٹرنیشنل میڈیا پر خبر لگی ہوئی دیکھی کہ امریکی اخبار یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستانیوں کا مورال ہائی ہے، تو آپ سوچیں کہ ہمارے ہاں کے جو جذبات ہیں، ہمارے جو ایموشنز ہیں، وہ بھی انٹرنیشنلی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ بھائی اس سے بڑی خبر، اس سے بڑا جو تھپڑ ہے مودی سرکار کے لیے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے ہاں جذبے سے ہی ہمیشہ جنگیں لڑی گئی ہیں، اور شاید آپ کو ایک واقعہ یاد ہو جو آج بھی مشہور ہے کہ ہمارے ہی کچھ لوگ جو ہے وہ بم باندھ کر جو ہے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے، تو ہمیں اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کی پرواہ کرنے کا معاملہ تو ہے ہی نہیں نا ہمارا، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر کا نارہ ہے، اور آج ہمارا آپریشن بھی اللہ اکبر ہے، تو اس میں تو ہم نے جان دینی ہے تو ہم نے تو شہید ہونا ہے جی، صحیح ہے۔ ہمارے پاس تو مطلب یہ خوشی کی بات ہوتی ہے نا سب کے لیے، صحیح، تو وہاں خوف ہونا چاہیے جہاں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اب یہ الٹی سیدھی خبریں پھیلا کر اور جھوٹے پروپیگنڈے کر کے ان کو آ کر مل کے رہا ہے، اب اس سے ان کو جو ہے نا ڈبل نقصان ہوگا۔ چلے جنگ کے دوران میں یہ سارے معاملہ چلے، ہم نے بحیثیت پاکستانی دیکھ کے ہنس دیے ہم لوگ، صحیح ہے، مسکرا دیے اس پر، لیکن جو دنیا بھر میں دیکھ رہا ہوگا ان کا میڈیا، تو کیا وہ دنیا بھر میں اس میڈیا پر اعتبار کرے گا بعد میں اگر آگے حالات بہتر ہو جاتے ہیں؟ انڈین میڈیا پر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، انڈین بہت ساری ایسی میڈیسنز ہیں جن کے اوپر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، ان کے میڈیا پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اور ان کی بہت ساری ایسی چیزیں جس کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں کرتے، جو سکھوں کے ساتھ انہوں نے کیا، جو انہوں نے، آپ دیکھیں نا، مطلب اچھا آپ یہ دیکھیں کہ کینیڈا جو ہے ان کے الائز ہیں امریکہ، اس ٹائم پر بھی انہوں نے کینیڈا کے اوپر ایلیگیشنز لگائے، اس ٹائم پر بھی انہوں نے کینیڈا کو ہی مورد الزام ٹھہرایا، پھر جب کینیڈا نے بات کی آ کے بالکل انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر آ کر بات کی کہ جی ٹھیک ہے اب ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، ہمیں انویسٹیگیشن چاہیے، تب بھی وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو آپ سوچیں دہشت گردی بھارت کے سامنے آئی ہیں، اور وہ اگر یہ دیکھیں نا انٹرنیشنلی، پہلے تو ہم آتے ہیں پاکستان کا، اب ہم جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے 80,000 قیمتی جانے گئے جسے بچے اور یہ سارے، اور اس کے بعد ہمیں کتنا آپ کو بتاؤں 130 ارب ڈالر کا ہمیں معیشت کو نقصان ہوا ہے اس سے، اور یہ ہم اب آگے بڑھ رہے ہیں، پاک بھارت جو جنگ کی باتیں کر رہے ہیں، اور دعا تو یہ ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی دو ملک نہیں لگنے چاہیے، دو ایٹمی پاور ہیں، اور یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے، وہ جو وہاں کامیڈی شو چل رہا ہے اور جو مووی چلا رہے ہیں وہاں پہ، یہ فلم نہیں ہے، حقیقت ہے، آپ کو حقیقت ہم نے دکھائی ہے۔ پھر یاد کرا دیتا ہوں میں اسکرین پہ آپ کو، بھڑکیاں نہیں مارے، 5 طیارے ہم نے گرائے ہیں، 3 رافیل گرائے ہیں، 2 آپ کے دوسرے جہاز گرائے، 5 ٹوٹل طیارے ہیں، اور رائفل جو ہے نا فیل جو ہوا ہے تو وہ فیل دوبارہ باہر نہیں نکالیے گا، ابھی ہم نے 5 گرائے ہیں، 50 بھی کر دیں گے۔ وہ کچھ بھی، آپ کچھ بھی طیارے نکالیں، ڈرونز نکالیں، پائلٹ نکالیں، پائلٹ اس دفعہ ہم اگر پکڑیں گے تو اس دفعہ ہم نے آپ کا پائلٹ واپس نہیں کرنا، طیارے ہم گرا کے اس کا کچرا آپ کو دکھا دیتے ہیں، ڈرونز کا کچرا بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، ہے کچھ اور جو آپ کر سکتے ہیں؟ آپ صرف باتیں کر سکتے ہیں، مودی سرکار صرف اپنا فالس نیریٹو جو ہے وہ پورٹرے کر سکتی ہے دنیا بھر میں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اندر سے تو وہ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ یہی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بس پاکستان جو ہے نا اب وہ کوئی اٹیک نہ کر دے، بٹ یہ تو پاکستان کی پالیسی ہے، پاکستان کی اسٹریٹجی ہے، نہ آپ کے کہنے سے ہم رکیں گے اور نہ آپ کے کہنے سے ہم اٹیک کریں گے، یہ ہمارا میٹر ہے کہ ہم کیا کریں گے۔ اس پر ہوگی مزید بات، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। तो करंट इंडियन सिचुएशन के ऊपर हम बात करें कि वहाँ पर भारत में क्या चल रहा है और पाकिस्तान में जो है वो चीज़ें कैसे गो थ्रू हो रही है। मिराज भाई और अशरफ भाई मेरे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगी कि मैक्सिमम जो चीज़ें हो रही हैं ना दोनों ममालिक के दरमियान और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है, और इंडिया की सूरत हाल तो सभी जानते हैं कि वो जिस तरीके से फेक नैरेटिव बना रहे हैं। ज़रा बताएं क्या हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। भाई यहाँ हो रहा है, अभी बात कर रहे थे ब्रेक में, मिराज भाई ने कहा कि इतने सारे हमने ड्रोन भी गिरा दिए, जो मलबा वहाँ गिरा है 5 तैयारों का, तो वही कह रहे थे कि यहाँ पे मौजूद है हमारे पास वो शेरशाह कबाड़ मार्केट बहुत बड़ी है। वो क्या भाई देखें, बात यह है कि स्क्रैप के जो ताजर है ना, स्क्रैप का बहुत बड़ा बिजनेस है हमारे यहाँ कराची में भी और पूरे पाकिस्तान में भी। अच्छा, उनमें बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है क्योंकि जगह जगह पर ड्रोन मारे जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके टुकड़े हैं, उसमें फाइबर भी है, उसमें जो है मेटल भी है, मशीनरी भी है, तो वो अब जमा हो रहा है। मेराज भी एक और जो स्क्रैप के ताजर हैं वो ये दुआएं कर रहे हैं कि मजीद ड्रोन भेजे जाए और वो यहाँ गिराए जाए, और गिराने के बाद जब उसके टुकड़े हों तो जाहिर सी बात है वो टुकड़े आगे जाके बिकेंगे, उनका भी कारोबार चलेगा, बच्चे भी उनके खुश रहेंगे, और जो लोग वहाँ से उठाएंगे उनको भी कुछ 2 पैसे का आसरा होगा। एक और बता दें, भारत में शिप ब्रेकिंग यार्ड भी है। एक दफा दोबारा से बताइए किसके ताजरों में खुशी की लहर दौड़ गई जरा, ताकि आवाम को पता चले कि भाई कौन से ताजर हैं जिनमें खुशी की लहर दौड़ गई। खबर है भाई ये जी। भाई देखें, कराची के ताजरों में खासतौर पे और पाकिस्तान के जो स्क्रैप के ताजर हैं ना, स्क्रैप का जो जिसको अमूमन जो कबाड़ कहते हैं, कबाड़ी, हाँ, उनमें बड़ी खुशी की लहर दौड़ी है। क्योंकि वो रोजाना देख रहे हैं कि भाई 31 ड्रोन आ गए, 20 ड्रोन आ गए, 10 ड्रोन आ गए। अब वो आगे जिस तरह से गिर रहे हैं मच्छरों की तरह, तब उनकी जारी होते पीसेज होते हैं, उसमें फाइबर भी निकलता है, उसमें मशीनरी भी निकलती है। कल मैंने देखा, बड़ा दिल खुश हुआ कि जो एक भारतीय ड्रोन जो कराची के इलाके शराफी गोट में और एक गुलशन हदीद में, ये 2 गिराए गए थे। तो इसमें जो इसका मेटल था, तो एक बच्चा था छोटा सा, वो उसकी मोटर जो है वो लेकर भाग रहा था, उसको पता था कि मुझे 500,000 रुपए की इसमें जो है वो कोई आमदनी हो जाएगी। तो इस तरह ये तो देखें, उनका तो $7 लाख का मामला है, सही है ना। अच्छा, हमारे भले वो 7,000 की बिके, लेकिन ये है कि खुशी का मामला है कि वो ठीक है, भेजे जाएं, हम तो हमारा कारोबार भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। असल में मसला ये है हमारी नेशन के का पता ही नहीं है उनको, पाकिस्तानियों का उनको ये पता ही नहीं है। मतलब हद हो गई, उन्होंने बेचारों ने पता नहीं कितनी मेहनतें करके जो है ये सारा कुछ किया, और मोदी सरकार की जो ये सारा ड्रामेबाजी है, पाकिस्तानियों ने जो है ना वो ऐसे ऐसे उसका रिएक्शन दिया है कि अमेजिंग। मतलब ये बड़ी हैरत की बात है, और ये वाकई बड़ी हैरत की बात है कि कोई मुल्क जो है किसी मुल्क में ड्रोन भेज रहा है, ठीक है, उस ड्रोन का कचरा बन रहा है, और बच्चे जो है वो कचरा लेके भाग रहे हैं, उसकी बैटरियां लेके भाग रहे हैं। आप इमेजिन करें कि मोदी सरकार के जो है वो राफेल भी गए, और मोदी सरकार के जो है ना वो ड्रोन्स भी गए। अभी नेक्स्ट क्या इन लोगों ने क्या सोचा होगा, क्योंकि पायलट भी भाग गए, उनके पायलट भी नहीं आ रहे। ये ड्रोन्स इसीलिए तो आ रहे हैं क्योंकि पायलट तैयारों में बैठ के नहीं आ रहे। यही तो प्रॉब्लम है। इंडिया को खौफ तो है, हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल। खास तौर पर हमारी जो पाकिस्तान एयरफोर्स है, उससे तो उसका खौफ कोई आज की बात नहीं है, और किसी से ढकी छुपी बात भी नहीं है। बरसों से वो इस खौफ में मुब्तला, उसको पता है कि हमारे जो पायलट्स हैं वो किस जज्बे से जहाज़ उड़ाते हैं, किस जज्बे से वार करते हैं, और किस तरह से वर्किंग करते हैं, इस बात का उसे बरसों से अंदाज़ा है। हाँ। उस पर उसने इतना अखराजात किए, फ्रांस की कंपनी से रब्ता किया, राफेल जो कि फेल हुआ है, अशरफ भाई ने भी बताया उसके बारे में डिटेल। तो उसके बाद उसको बड़ी उम्मीदें थी कि जी राफेल जाके जो है वो थर-थरी मचा देगा, नहीं पाकिस्तान में जाके, और खौफ फैला देगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स, और 3 राफेल जो है वो फेल हुए और बुरी तरह से उनको मार गिराया गया। पहले जब वो फैब वाला वाकया होता तो मोदी ने कहा था कि राफेल होते तो ये ना होता, और अब राफेल भी फेल हो गए। ये देखिए, सब आपको मैं दिखाऊं अब क्या होगा ये तो बताएं ना जी। खैर, मैं टीम को दे देता हूँ। ये तस्वीर है, ये सिंध में बदीन में एक ड्रोन गिरा था, तो सिंध में शहरी जो है वो ड्रोन को बैठ कर ना देख रहा है, टूटे हुए ड्रोन को क्या चीज लेके जाऊं। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये हमारे साइंसदान है, ये हमारे साइंसदान है, सही कह रहे हैं, स्ट्रीट साइंसदान, इसको देख रहे हैं वो बैठ के बिल्कुल। अभी तो आप ये जो है ना वो आप पीसीआर में ये पिक्चर दें, ये प्लीज पीसीआर जस्ट प्ले इट, ये जरूर चलाएं ये पिक्चर। मतलब आप ये देखिए हमारे यहाँ लोग उसको किस तरीके से ले रहे हैं, हर बंदे का ड्रोन के हिसाब से ना अपना तजिया और तबसरा है कि ये आ तो गया है। अब भाई आपने देखा कितना गौर कर रहा है वो हिसाब लगा रहा है कि क्या चीज कितने की बिक जाएगी। वो अपने हिसाब से उसको देख रहे हैं, आज तो कि अच्छे से मैं कहाँ बेचूंगा, क्या करूंगा, अब मैंने क्या करना है। और आज तो इंडिया का माल हाथ लगा है भाई, ये तो माल ही मुफ्त है। और वो तो दोनों हाथों ये जो जिस तरीके का रिएक्शन है इस कौम का ना, ऐसी बहादुर कौम, ऐसे लोग आपने दुनिया की किसी डेवलप कंट्रीज में भी नहीं देखे होंगे। आप
चाहे कितनी भी तरक्की याफ्ता कौम की बात करें, आप किसी भी नेशन की बात कर लें, लेकिन पाकिस्तानी कौम का जो जज्बा अपने मुल्क की तरफ है और जो पेट्रियाटिज़म है, जो प्यार अपनी फ़ौज के साथ है, आप ये पूरी दुनिया में शायद ही आपने ये बॉन्ड, ये जलब और ये जज्बा, ये जुनून कहीं नहीं देखा होगा। कोई कौम की आप ऐसी मिसाल नहीं दे सकते जो कि अपने मुल्क, अपनी फ़ौज के साथ इतनी सिंसियर हो, जिसको पता हो कि इंडिया कभी भी जो है वो कोई भी साजिश कर सकता है। इंडिया की तरफ से अगर जंग छेड़ी गई है तो पता नहीं क्या हो, लेकिन लोग खुश हैं, लोग कहते हैं जी देख लेंगे हम। देखिए जी, हम भी अपनी फ़ौज के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े। माजी में ये कोशिशें की जाती रही हैं, दूसरे जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनकी एजेंसीज या उनके जो स्लीपर सेल्स हर मुल्क में होते हैं सबके, तो हमारे यहाँ भी हैं, तो उनके ज़रिए ये कोशिशें की जाती रही हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ गुमराह कुन बातें फैलाई जाएं, अफवाह साजी की जाए, और जो पाकिस्तानी हैं, जो शहरी हैं हमारे, उनके दिलों में जो है उनके ख़िलाफ़ नफ़रत भरी जाए। तो ये कोशिशें बरसों से चल रही हैं, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए हमारे दुश्मन को, जो कि अभी जाहिर सी बातें हमारे सामने इंडिया खड़ा हुआ है, तो कि हम जब वक्त आता है ना, और जब सूरत हालत जंग में जब हम आ जाते हैं तो हम एक होते हैं, ठीक है ना, हम किसी फ़िरक़े में नहीं होते, फिर किसी तासुब में नहीं होते, किसी ज़ुबान को नहीं मानते, फिर हम सिर्फ फिर पाकिस्तानी होते हैं, ठीक है ना, और अपनी फ़ौज के साथ खड़े होते हैं, और आज भी हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं, और जब तक इस हालत जंग में रहेंगे और उसके बाद भी हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े, हम किसी की गुमराहकुन बातों में नहीं आएंगे बिल्कुल, और पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त एक है, एक प्लेटफॉर्म पर है, और इंशाल्लाह इंडिया को जो जो उसने किया है उसका खमियाजा किसी भी सूरत भुगतना पड़ेगा, किसी भी सूरत भुगतना पड़ेगा। अच्छा मेराज भाई, क्योंकि आप रिपोर्टिंग भी कर रहे होते हैं और शहर का ओवरऑल जो हाल अहवाल है वो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आप शेयर करें। अभी लोगों से आपकी बात होती है, इनफैक्ट पुलिस जो है, पुलिस एहलकार, और अभी जैसे कल हमने सिंध स्काउट्स वाले बुलाए थे तो उन्होंने बताया था कि जी हम इस तरीके से प्रिपरेशन करवाते लोगों की। पुलिस वालों का क्या कहना है, जो बाकी लोग हैं यहाँ पर सर्वेलेंस के लिए होते हैं, उनका क्या कहना है, आवाम का चलते फिरते सड़कों पर जो है वो क्या रिएक्शन होता है, आप जरा थोड़ा सा वो तो बताएं। देखिए जी, इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है जंग के मामला, और ये कश्मीर की जो है, तो आवाम से हमारी जाहिर सी बात है, सारा दिन हम लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ नौइयत के लोगों से मिलते हैं, तो उन सब का इस वक्त जो मौजू बहस जो है वो यही है। और यकीन करें कि एक गरीब अगर जो मज़दूर है उससे लेकर सनतकार तक, क्योंकि सनतकारों से और फेडरेशन हाउस में जाना, अशरफ भाई का हमने देखा भी, इन्होंने कितने सारे लाइव किए, तो सब एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं कि वो एक हैं और अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है, और वाकई ऐसी बात है, क्योंकि देखें हम ज़ाहिर सी बात है जिस पेशे से हम वाबस्ता हैं, तो हम भी अपने काम के दौरान में, लेकिन हमारा जज्बा वही है कि नहीं जी, पाकिस्तान देखिए मुल्क है तो सब कुछ है, बिल्कुल सही बात है, वतन अजीज है तो सब कुछ है, पाकिस्तान है तो आप है ना, आपका मुल्क है तो आप है ना, आपकी पहचान ही आपका पाकिस्तान है, आपका मुल्क है। तो इस जज्बे को कैसे तोड़ेगा इंडिया? अब राफेल लाए या फेल लाए, भाई देखिए तोड़ेगा कैसे, उसको तोड़ना उसके लिए नामुमकिन है। दूसरी बात आपने कही कि कराची पुलिस, तो परसों ही हमारी मुलाकात हुई, मेरी हुई थी मुलाकात आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन से, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया और उनके साथ मैंने अजलाइव भी किया, इसी बात पर अजलाइव किया कि जी कशीदा सूरत हाल हो गई है, ड्रोन आ रहे हैं, ड्रोन गिर रहे हैं, तो अब आपकी क्या सूरत हाल है? तो उनका ये कहना था कि देखिए जी वाकई ये काम तो फौज का है लड़ने का, लेकिन हम पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो या पाकिस्तान आर्मी हो, हम उनके शाना बशाना बिल्कुल खड़े हुए हैं। अगर खुदा न करे कोई ऐसी सूरत पैदा होती है शहर में, तो वो हर चीज़ में बिल्कुल अलर्ट हैं। इस वक्त सिंध पुलिस में और कराची पुलिस में तमाम पुलिस एहलकारों और अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, ठीक है ना, उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है, और जो पुलिस के ज़ेली इदारे हैं, जो स्पेशल ब्रांचेस हैं, और इसके अलावा जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उन सबको मुख्तलिफ टास्क दे दिए गए, उनको एक्टिव कर दिया गया कि उन स्लीपर सेल्स को माजी में किसी न किसी तरह दहशतगर्दी की कार्रवाई का हिस्सा बने, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके किसी भी वाक़े के और दहशतगर्दी के कुंडे भारत से मिलते हैं, सही, ठीक है ना, तो उनको भी एक्टिव किया गया है। और कल हमने देखा जैसे शराफी गोट में एक ड्रोन मारा, ठीक है, वो गिरा, उसके बाद पुलिस की एक्टिविटी वहाँ पर थी, उसके बाद गुलशन हदीद में इसी तरह गिराया गया, वहाँ भी पुलिस की एक्टिविटी हमने देखी। तो हमारे यहाँ तो स्काउट्स ले लें, रेस्क्यू इदारे ले लें, छिपा फाउंडेशन ले लें या फिर ईदी फाउंडेशन ले लें, ठीक है ना, हमारे यहाँ सब अलर्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स बिल्कुल रेडी बैठे में, हम खुद रेडी बैठे में जी। अगर अल्लाह न करे कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो अब हमने ये नहीं देखना कि जी रश हो रहा है और कोई अगर बंदा जख्मी होकर सड़क पर पड़ा हुआ है तो हम जल्दी में नहीं,
جب ہم حالت جنگ میں ہیں تو ہم بھی خود اپنی جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ جذبہ ہمارے اندر ہے، اور یقین کریں کہ اس وقت پورا خیر پاکستان کی جو بات کی جائے وہ اپنی جگہ، لیکن ہم کراچی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو کراچی والوں سے ملنا زیادہ ہوتا ہے، تو وہ جلدی سے سرشار ہیں۔ جذبہ حب الوطنی پروو کر دیا، اور ضرورت بھی نہیں ہے پروو کرنے کی، پوری دنیا کو ہی پتہ ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ جس طرح سے پاکستانیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہاں سے جس طرح سے کالز آتی ہیں بھئی سب ٹھیک ٹھاک ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہاں یہ پتہ چل رہا ہے۔ تو میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا آپ انڈین میڈیا نہ دیکھا کریں، آپ یہاں ہمارا میڈیا دیکھا کریں۔ انہوں نے کہا پاکستانی میڈیا پہ تو ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں اور آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں ہم تو کچھ نہیں، بڑا یہاں پہ مزے سے ہیں اور نارمل ایکٹیویٹی ہے۔ حیران ہوئے ہیں وہ لوگ کہ یہ کیا چلا رہا ہے انڈین میڈیا بھائی۔ بتایا جو سسٹر ہے میری دونوں، تو رات کو کینیڈا سے ان کا فون آیا، تو کہہ رہے ہیں یہ زو میں یہ بندر کیوں چل رہے ہیں، باجی نے بولا، میں نے کہا زو میں، کہہ رہے ہیں وہ انڈین میڈیا نا، تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کو پتا ہے یہاں پہ اسلام آباد میں بھی ہیں، لاہور میں بھی رشتے دار ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ پاگل واگل ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی وہ ان سے ہی پوچھنا ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھ سے سیریس میں بتاؤ، انہوں نے کوئی ایک ورڈ نہیں بولا کہ کیا اشرف خیریت ہے، ان کو پتا ہے میرا بھائی بیٹھا ہے، فیملی بیٹھی ہے، ہمیں پورا خاندان ہے، گروپ ہے، کچھ ہوگا ایسا، تو وہ وہاں سے بیٹھ کے وہ سکون میں ہے نا، اور وہاں پہ وہ مطلب ان کو پتا ہے کہ انڈین میڈیا میں جوکرز بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح بالکل، اور بڑے بڑے جوکرز ہیں، اور ایسے جوکرز ہیں کہ ان کو دیکھ کے انہی کے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، انہی کو سوشل میڈیا پہ انہی کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ صحیح، اب یہاں پہ اگر آپ جو دے رہے ہو میسج تو آپ کو کون دیکھے گا؟ صحیح، ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا سیریس ہو جائے، جنگ کا معاملہ ہے، اور آپ کی اسٹوڈیو میں جنگ نہیں ہو رہی ہے، ایک دفعہ یہاں آئیں تو ہم نے ابھی سندور آپریشن کو جو کیا ہے نا، تو آپ کے ساتھ بھی کریں گے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ انڈیا کا کمپلیکس کیا ہے، انڈیا کا پرابلم کیا ہے؟ انڈیا کا پرابلم یہ ہے ان لوگوں کے پاس وہ تمام تر چیزیں نہیں ہیں جو پاکستان کے پاس ہیں، اور پاکستان کے پاس کیا ہے یہ بتائیں گے آپ کو ایک بریک کے بعد۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویلکم بیک۔ تو جو صورتحال ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ انڈیا کو کیا پرابلم ہے۔ انڈیا کو پرابلم ہی پرابلم ہے، کیونکہ انڈیا کے پاس اچھی آرمی نہیں ہے، انڈیا کے پاس جذبہ نہیں ہے، انڈیا کے پاس پیسے ہیں لیکن ایگزیکیوشن نہیں ہے، انڈیا کے پاس دماغ نہیں ہے، اور انڈیا کے پاس سچائی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کی جو ذہنی حالت ہے، جو انڈیا کے لوگوں کی، انڈیا میں رہنے والوں کی جو مینٹل اسٹیٹ ہے وہ چلتی ہے ان کی بالی ووڈ موویز کے ساتھ۔ تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ عام زندگی میں بھی جو ہے نا وہ مووی چل رہی ہے، ان کو اسٹوڈیوز کے اندر بھی اتنا ہی تھرل، اتنی ہی جھوٹی خبریں، اتنا ہی سارا کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ مطلب اگر وہ سچائی کے ساتھ خبر چلائیں گے اور بتائیں گے کہ جی ہمارے ومانو گئے تھے اور پاکستان نے گرا دیے، تو آپ سوچیں کہ ان کا جو میڈیا ہے ان کو کون دیکھے گا؟ تو وہ یہ جو سنسنی پھیلاتے ہیں وہ اس لیے پھیلاتے ہیں کہ ان کے جو دماغ ہیں وہ اپنے بالی ووڈ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور میرے خیال میں کچھ دنوں بعد اب جو حالات چل رہے ہیں انڈین میڈیا کے، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جو فلم پروڈیوسرز ہیں نا وہ اب نیوز اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے اینڈ میں نا یہ والا ہیرو بھیجتے اور اینڈ میں نا اس طرح کی اینڈنگ ہونی چاہیے، تاکہ زیادہ جو ہے وہ سنسنی پھیلے اور لوگ زیادہ اٹریکٹ ہو۔ کیوں میراج بھائی؟ میں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ دیکھیں بھائی اگر اس طرح کی لڑائی لڑنی ہے تو ہمارے مرحوم سلطان رائی جو تھے وہ تو پھر دیکھیں وہ نقشے پہ گھوڑا بھگاتے تھے، وہ ٹھیک ہے نا، اور میرے خیال میں 1 گھنٹے کے اندر وہ پورا بھارت جو ہے نا وہ لپیٹ کے آ بھی جاتے ہیں ایک ہی گھوڑے پہ اور ایک ہی گن کے ساتھ۔ تو بھائی اس طرح اگر جنگیں لڑنی ہے، نقشہ کھڑا ہوا تو گھوڑا چل رہا، بالی ووڈ اور لالی ووڈ کے حساب سے اگر آپ نے جنگیں لڑنی ہے تو بھائی پھر تو آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس 1-2.5 کلو کا ہاتھ ہے، ہمارے پاس ماشاءاللہ مصطفیٰ قریشی ابھی بھی حیات ہے، صحیح ہے نا۔ جب اگر انہوں نے جواب دے دیا کوئی تو پھر کہاں کھڑے ہو گئے؟ نہیں تو ان کی جو کون سی وہ جو پوچھتے ہیں نوا ہے سونیو، بالکل، تو مودی صاحب کو یہی کہا جائے گا کہ بھائی تم نئے آئے ہو کیا؟ جب ان کا سٹائل ہوتا تھا نا وہ کیا اس کا گنڈاسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ لے کے جب فلم میں کھڑے ہوتے تھے، وہ پرانی فلموں میں کافی وہ ہٹ رہے ہیں، اور بڑا روبدار قسم کا ان کا جو کردار ہوا کرتا تھا، تو ان کا ایک ڈائلاگ بڑا مشہور تھا کہ نوا ہے سونیے، تو وہ سیریسلی میں جس طریقے سے انڈین میڈیا کی ایک ٹرانسمیشن دیکھ رہی تھی، کل رات کو ہی دیکھ رہی تھی، اس میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی جو اینڈنگ ہوگی ٹرانسمیشن کی، اس کی اینڈنگ جو ہے وہ آ کے کرن جوہر کو کرا دینی چاہیے، کیونکہ وہی پروڈیوسر ہیں، فلم کے بڑے پروڈیوسر ہیں، تو وہ اچھی اینڈنگ کرواتے ہیں ان کی فلم کی نا۔ اینڈنگ آپ نے اس ٹرانسمیشن کی اچھی نہیں کی کیونکہ آپ کے پاس فیکٹس نہیں تھے، یہاں سے آپ لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اچھا جی اشرف بھائی، جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں ابھی کہ یہ سارا کچھ جو انڈین میڈیا کر رہا ہے، اس کی آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ یہ کیوں اس طرح کی فالس نیوز جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں؟ اور ایک چیز
रियलिटी है ही नहीं, आप उसको रिपोर्ट कैसे कर रहे हैं, आप उस पे जश्न कैसे मना रहे हैं? मतलब मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रहा कि वहाँ वो जब वो बताते ना ये हो गया, तो उनके एंकर्स खड़े होकर उसके ऊपर जश्न मना रहे होते, वाह वाह अगर ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा और ये होगा तो हम जीत गए। हमने तो अभी शुरू ही नहीं किया, हमारे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप उसको रिपोर्ट कर सकें। देखिए क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये जो इनके मीडिया ने किया है, क्योंकि इनके कैटेगरी वाइज है, इनका एक बड़ा टीवी है NDTV, उन्होंने ऐसे नहीं किया है जो सिंपल वो बता। बाकी जो इनके है ना, जो मतलब लो लेवल के जो चैनल हैं जहाँ घटिया एंकर्स बैठे हुए हैं और 2% के कहूँगा जिनको इनको पता नहीं है जर्नलिज्म का, और वो जो बातें कर रहे हैं। मैं पहली चीज़, आप कराची पोर्ट, फिर आप लाहौर में समुंदर, लाहौर में भी है, सियालकोट में भी समुंदर है, तो पहले कराची पाकिस्तान का नक्शा देख लें, एक दफ़ा पढ़ लें, थोड़ा सा पढ़ लें, रीड इट, और उसके बाद आए। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं, CNN ने, BBC ने, ये सब क्योंकि वॉच कर रहे होते हैं ना वो सारी न्यूज़, और वो उन्होंने बाकायदा, मैं भेजूंगा आपको ना, उसने बाकायदा कहा है कि ना फेक न्यूज़, ठीक है, फेक न्यूज़ पे आप इतना बोल रहे हैं, अगर रियल में हम पहुंच गए ना तो फिर सांस किया दम भी निकल जाएगा। सही। चलिए जी, बिल्कुल। अभी जिस तरीके से डिस्कशन हो रही है यहाँ पर, अशरफ भाई, मिराज भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। इंस्टेंट ब्रेक का जो है वो वक्त आया है, जब हेडलाइंस हो जाएंगी उसके बाद फिर वापस आएंगे और फिर मजीद डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जिस तरीके से इंडिया अपनी झारियाँ दिखा रहा है और जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क से एक के बाद एक खबरें सामने आती हैं और जो झूठ का बयानिया वो बनाकर पाकिस्तान पर एलिगेशन लगाता है, वहीं पर अगर हम आज जोश और जज्बे के हवाले से बात करें तो पाकिस्तानियों के जज्बे बुलंद हैं, पाकिस्तानियों के हौसले बुलंद हैं और इसकी तायद पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया, सब लोग कर रहे हैं। तो आज इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड जाफिर जमील साहब, जिन्होंने 3 जंगों के जो है वो गाजी हैं। इसके अलावा ये जो है वो 1965 में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो है चविंडा का जो एक ऑपरेशन था उसमें भी रहे। इसके अलावा 1971 में फिर ये मिलिट्री जो है वो पुलिस के हवाले से इन्होंने जो है वो जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाई। अच्छा जी, उनके साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप सर? ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, जिस तरीके से अभी जो ये करंट सिचुएशन है और इस करंट सिचुएशन में जो करंट हालात हैं उसमें ये बात होती है कि जी किसी कौम का जो जज्बा है वो बड़ा मैटर करता है, यानी अगर कौम जज्बे से सरशार है तो डेफिनेटली जो दूसरी कंट्री है, जो दूसरे ममालिक हैं, वो बड़ा फोकस करके देख रहे होते हैं कि किस कंट्री में क्या सूरत हाल है। तो आपको क्या लगता है कि आपने इतनी जंगें लड़ी, आप खुद आई विटनेस रहे, किस तरह का जज्बा होता है, किस तरह से जो है वो मैं उस टाइम का थोड़ा सा फ्लैशबैक के बारे में पूछ रही हूँ कि वो पहले जो है वो किस तरीके से आप लोगों ने की थी? बेटा थैंक यू वेरी मच जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जैसा आपने तारुफ में किया, जी जी, मैं 65 वॉर से पहले एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जी। वहाँ पे हम मकबूजा कश्मीर पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 शहर उनके फ़तह किए जी। उसके बाद फिर जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने ऐलान किया कि वी विल मीट पाकिस्तान इन द ग्राउंड ऑफ आवर चूजिंग, और फिर अटारी बागा से उन्होंने हमला किया, तो जो जज्बा था 65 की लड़ाई का, मैं आप तस्वुर नहीं कर सकती कि इतना ज़बरदस्त जज्बा था। इसकी बात ये है कि जंगें जो हैं वो फ़ौजें नहीं लड़ती, कौमें लड़ती हैं जी। कौम जो थी वो पूरी की पूरी हमारे साथ थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 गुना दुश्मन को हमने न सिर्फ ये है कि रोका, और कुछ जगह बल्कि कुछ हमने उनके भी इलाके में कामयाबी हासिल की, कुछ उन्होंने भी की। इसके बाद फिर 71 बार जो हुई, 71 बार वो अजीब मसला था, क्योंकि हम बांग्लादेश जो हो गया ईस्ट पाकिस्तान जी, वहाँ पे थे। वहाँ का यहाँ का तो मुझे पता नहीं वेस्ट पाकिस्तान में क्या हालात थे, लेकिन वहाँ पे भी हकीकत मैं बताऊँ कि यानी वो हमारे भाई हैं और वो नहीं चाहते थे अलहदा होना, लेकिन बदकिस्मती से वो और अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें एक बात मैं, क्योंकि मिलिट्री हिस्ट्री का तालिब इल्म भी हूँ, मैं टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी, ग्रैंड स्ट्रेटजी भी मैं पढ़ता हूँ और मुझे इल्म है। जी जी। अभी जो सबसे बड़ी बात जो है पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ मैं
کہ انڈیا نے یہ چھوٹے موٹے ڈرون اور یہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جی. جو سب سے بڑا جو ظلم انڈیا نے ہم پاکستان کے ساتھ کیا وہ ہے آبی دہشت گردی. اس نے 37 معاہدے کو ختم کر کے اور وہ تمام جو دریا انڈیا سے پاکستان میں آ رہے ہیں ان کا پانی ڈائیورٹ کر بھی رہا ہے اور کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. اور یہ جو ایک مسئلہ ہے یہ بے انتہا خطرناک ہے. وہ اس لیے کہ یہ پاکستان کی بقا، سالمیت اور خود مختاری پہ ایک کاری ضرب ہے. کیونکہ اگر انڈیا نے اب میں ایک اور تاریخی بات بتاؤں، انڈیا نے ایک ڈیم بنانا چاہتا تھا، کشن گنگا کا ڈیم بنا، تو پاکستان نے اس پہ اعتراض کیا. 2009 کی یہ بات ہے، اور پاکستان نے اس کیس کو آربیٹریشن کے لیے ورلڈ بینک وغیرہ کے اندر لے گئے. 2011 میں وہ پاکستان کے خلاف فیصلہ ہوا ہے. یعنی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اس معاملے کے لیے کوئی ایسی پیش رفت نہیں کی ڈپلومیٹیکلی یا اپنے جو ہمارے بیرونی ملک کے دوست ہیں ان سے. تو یہ جو ابھی جو حالات ہیں اس کے اندر، کیونکہ میں جیسے عرض کیا کہ یہ چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن اللہ پاک نے مجھے ایسا ویژن دیا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ چھوٹی موٹی اسکرمشز تو ضرور ہوں گی. ادھر ڈرون لگا دیا، ادھر یہ کر دیا، پاکستان نے بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن بڑی لڑائی نہیں ہوگی. وہ اس لیے کہ دونوں کی دونوں ایٹامک اسٹیٹس ہیں، اور اس کے علاوہ باہر کے جو ملک ہیں جن کی کہ انویسٹمنٹ اربوں ڈالر اور یورو کی انڈیا میں ہوئی ہے، پاکستان میں نہیں ہوئی، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی کمرشل کمپلیکس کو نقصان پہنچے. صحیح سر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، ہمارے ساتھ جو ہے وہ میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستانی جو عوام ہے اس کا جو مرال ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ اور تھوڑا سا اپنا پاسٹ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کریں. آپ بتائیں کہ پاسٹ میں جو ہے وہ کس طریقے سے آپ لوگ جب مطلب آپریشنز میں تھے یا آپ لوگ ذمہ داریاں نبھاتے تھے تو کیا مرال ہوتا تھا، اور کیا کس طریقے سے ہماری جو پاک فوج ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتی ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی. الحمدللہ جو پاکستان کا مرال ہے اس وقت عوام کا، اور میں اسی لیے یہ کپ لے کے بیٹھا ہوا تھا چائے کا کہ سر جی سوری ٹو سے کہ دا ٹی واز فنٹاسٹک. ٹھیک ہے، یہ ابھی نندن نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ دا ٹی واز فنٹاسٹک. تو ہم نے یہاں سے پھر بھی اس کو بڑی عزت کے ساتھ واگا بارڈر کے راستے اس کو بھیجا تھا، اور اس کو پھولوں کے گلدستے بھی دیے تھے اور یہ دیے تھے. تو یہ انڈیا کو یاد رکھنا چاہیے. اور اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہمارا مورال. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے میرا ایکسپیرینس بھی پوچھا. میں بھی کارگل جنگ میں نے لڑی، میں اس کا غازی ہوں. گریٹ. اور کارگل جنگ میں بالکل ینگ آفیسر تھا، اور جب میں کارگل جنگ کے لیے میں کوریٹ کوارٹر میں پوسٹڈ تھا تو صبح میں وہاں ٹی بریک کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ جی ابھی آپ نے جنگ میں پہنچنا ہے اور سیدھا بیس پہ چلے جائیں، اپنا ایک بگ پیک لیں اور بس وہاں آپ کو پہنچا دیا جائے گا. تو صبح میں لاہور میں بیٹھا ہوا تھا اور شام کو میں جگلوٹ میں تھا، گلگت میں، اور وہاں سے پھر میں آگے وار زون میں چلا گیا. وار زون میں جب گیا تو وہاں پر جا کے پتہ چلا کہ ایک ظاہر ہے کہ تشویش بھی ہوتی ہے کہ میں صبح ایک شہر میں تھا اور اچانک میں ادھر آ گیا ہوں اور ادھر گولہ باری ہو رہی ہے، ہم بھی فائر کر رہے ہیں، پورا ایک وار زون سیٹ ہوا ہے. لیکن جب آپ کی پیچھے کی خبریں آتی ہیں کہ جناب پاکستان میں میری والدہ دعائیں کر رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں، تہجد پڑھ رہی ہیں، لوگ عبادت کر رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، تو پھر بندے کو اسٹرینگتھ ملتی ہے کہ یار مجھے یہاں کھڑے رہنا ہے. اور چونکہ یہ ایک اسلامی مملکت ہے، PAKISTN تو بعد میں ہے، پہلے یہ ایک اسلامی مملکت ہے، اور پیچھے ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بچے لوگ ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس چیزوں سے ڈر جاؤں اور میں یہ راستہ چھوڑ دوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو وہاں ایک الگ جذبہ آپ کے پاس آتا ہے. صحیح. اور آپ اس سے فائٹ کرتے ہیں. میرے ساتھ ایک اور کیپٹن آیا، عمران اس کا نام تھا، اور آئی واز آلسو کیپٹن ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ کیپٹن عمران جو تھا وہ اپنے ساتھ ڈیک لے کر آیا، گانے وانے سنتا تھا، اور بڑا اس میں اس کا ڈسکو سٹائل تھا، ہم نے اس کا نام بھی رکھا ڈسکو آفیسر. اور
لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ جو جذبے کی بات آپ کر رہی ہیں تو میں اس کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جذبہ پھر آٹومیٹک آتا ہے، کیونکہ دل میں آپ کے ایمان ہوتا ہے، اسلام ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، آپ یو آر آنسریبل سم ویئر، اور یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پہ آپ پاسبل نہیں ہے کہ آپ یہ جگہ چھوڑ سکتے ہیں یا کسی بھی شہر میں کوئی بھی خوف یا کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی۔ تو اس کے بعد یہ حالت تھی کہ وہی عمران جس کو ہم کہتے تھے ڈسکو عمران، وہ ایسے نماز پڑھتا تھا شنگو ریور کے ساتھ، وہاں شنگو ریور تھا نیچے، اور ہم لوگ وہاں جا کے مچھلیاں بھی پکڑتے تھے جنگ کی حالت میں، اور ہم نے اس کا نام رکھا ہوا تھا سوئٹزرلینڈ بیچ، وہاں ہم جاتے تھے، اس بیچ کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور وہاں سے ہم ٹراؤٹ فش وہاں بہت ہے، دریا سندھ تقریباً وہیں سے نکلتا ہے شنگو ریور وغیرہ سے، شنگو نام ہے اس کا، تو وہاں ہم ٹراؤٹ پکڑتے تھے اور پیپسی کی بوٹل آ جاتی تھی کسی طرح سے، تو اس وقت ہم جا کے پکنک بناتے تھے، اور انڈین سے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، اب یقین کریں ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور وہی عمران شنگو کے ساتھ کھڑے ہو کے جب نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو ہمیں اس کو دیکھ کے رشک آتا تھا، کیونکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ دیکھیں یہ جگہ جو ہے نا یہ بہت دروازہ ہے، اور ہم نے شہادت مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت وہاں محسوس نہیں ہوئی۔ وہاں بڑے بڑے بولڈرز پڑے ہوتے ہیں، ان پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے سپاہیوں نے کہ اللہ میاں 1 کلومیٹر، وہاں سے اس طرح کی باتیں بھی، تو الحمدللہ یہ ہے ہمارا جذبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب پیچھے ہم فون کرتے تھے کبھی والدہ کو، یا تو وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں بیٹا ڈٹو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ تم ایک اسلامی مملکت کے دروازے پہ کھڑے ہو، ٹھیک ہے، اور یہ تمہارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ تو حقیقت ہے کہ وہ اعزاز آج تک نہیں بولتا۔ میرے رائٹ فلینک پر ٹائیگر ہل تھی، اس پر میجر ارشد ہاشم، بعد میں ستارہ جرت ملا، شہید ہو گئے، وہ تھے، وہ ادھر کراچی میں نارتھ نازی آباد سے ان کا تعلق ہے، جے بلاک سے، تو وہ وہاں پہ شہید ہوئے۔ ہم رات کو سب بات کرتے تھے، ایک دن ایسے ہی ہوا کہ اگلے دن ہماری رابطہ منقطع ہوا، تو ہمیں پتہ چلا کہ میجر ارشد ہاشم شہید ہو گئے۔ تو اس طرح سے ہم سب کو پتہ تھا کہ یار اب ہماری بات نہیں، ہم جگہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ یقین کریں کہ پاکستان جب تک گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر نہیں آ گیا، 1 انچ کوئی بتا دے کہ کارگل میں کسی نے کوئی زمین کے وڈرا کیا، پیچھے ہٹے، یا انڈیا نے قبضہ کیا، نہیں۔ صحیح، چلیں بالکل اس پر کریں گے مزید بات، لیکن ایک بریک کے بعد، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ تو جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں پاک فوج کی شانہ بشانہ جس طرح سے عوام کھڑی ہوئی ہے اور جس طرح کا جذبہ ہے پاکستانی عوام کا، اس کے اوپر ابھی ہم بریک کے لنک پہ بھی بات کر رہے تھے۔ سر آپ کیا ایڈ آن کرنا چاہیں گے، آپ بتائیے۔ میں ابھی میجر ندیم نے بہت اچھی بات کہی، میں اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ مسلمان جو بچہ ہے جو ماں کی گود میں کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس یہ کلمے کا اعجاز ہے کہ وہ جو ہی بڑا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کے اندر، یعنی ایک مسلمان جو ہے نا کبھی بزدل نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ دلیر ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ غزوہ بدر کے اندر ایک صحابی بہت ہی جوشیلے اور بہت ہی زیادہ مطلب جذبے والے تھے، تو وہ اس وقت بدر میں جو ان کے مخالف مکے کے جو کافر تھے ان کے اپنے رشتہ دار تھے، تو جس وقت وہ شہید ہونے لگے ایک دم ان کے منہ سے نکلا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ ان کے جو رشتہ دار یعنی کافر تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ ان کے خیال میں تو وہ اپنی جان دے رہا ہے، مر رہا ہے۔ تو بعد میں جب وہ مسلمان ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ اس کو اپنا جنت میں مقام اللہ تعالیٰ نے دکھایا اس کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ یعنی یہاں کا ماحول ہے 65 کے اندر بھی میں نے دیکھا، اس کے علاوہ 71 میں بھی میں نے دیکھا، اور اس کے بعد بھی جتنے بھی آپریشن کارگل کے اندر جہاں پہ ابھی میجر صاحب نے، میں چکلالہ کی کور ہیڈ کوارٹر میں تھا، ہم سارے آپریشن مانیٹر کر رہے تھے۔ تو اس کے اندر جو کارگل کا جو سلسلہ تھا وہ اس کی جو یعنی ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی کی جو توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ فوج میں جب ہمارا کمانڈر ہمیں حکم دیتا ہے کہ کسی ایریا کو آپ نے ڈیفینس کرنا ہے، تو اس کے ساتھ ایک بی پریپیئرڈ مشن بھی ہوتا ہے۔ یعنی مثلا یہ ہے کہ جیسے یہ آپ کا یہ رکھا ہوا ہے، کاغذ رکھا ہوا ہے، یا یہ جو
یہ رکھا ہوا ہے تو ہمیں اگر کمانڈر یہ حکم دے گا کہ ڈیفنس ایریا دس پیس، پھر ساتھ ساتھ کہے گا بی پریپیئرڈ ٹو آکوپائی اینی انیمی پوزیشن. تو کارگل کے اندر سلسلہ یہ تھا کہ ہمارے یعنی ہم تو سچی بات ہے انڈیا کے مقابلے میں ہر طریقے سے 5 گنا وہ ہم سے طاقتور ہے ہر چیز میں عددی عسکری میں بھی، توپوں میں بھی، جہازوں میں بھی، سب چیزوں میں، اور کمفرٹ میں بھی. جو ان کے اپنے بنکر تھے وہ بہت ہی زیادہ آرام دہ تھے. تو ان کا جو کمانڈر تھا وہ اس نے 15 دن پہلے اپنی جگہ ویکیٹ کر دی. جو ہی ویکیٹ کی تو ہمارا چونکہ ہمیں آرڈر ہے ٹو آکوپائی اینی ٹیریٹری. آپ کو یہ سن کے ایک تاریخی بات ہے کہ جب ہم نے ان کی جگہوں پہ قبضہ کیا تو ہماری کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی. ہماری کیجویلٹی جو ہے، حالانکہ انڈیا نے باہر بیرونی طاقتوں نے بھی جو ہے اس میں کلنٹن نے بھی مطلب یہ کہا تھا کہ آپ اپنی فوجیں جذبے کے بارے میں بتائیں کہ اس ٹائم پر کیا جذبہ تھا، کیا جذبہ ہوتا ہے اس ٹائم پر؟ نہیں، اصل میں وہ کارگل کا جو سلسلہ تھا وہ ایک طریقے سے ایک آپریشن تھا ایکسکلوسیو ایریا کا. یعنی جنرل پرویز مشرف اور ان کے جو 2-3 جو آپ نے پچھلے آپ کی جو اور پاسٹ ایکسپیرینسز وغیرہ تھے اس کے بارے میں اس میں نیوی اور ایئر فورس کو اتنا انوالو نہیں کیا گیا تھا. مطلب لیکن یہ تھا کہ وہ ہم نے قبضہ کر لیا. جب انٹرنیشنل پریشر ہوا اور ہماری کیجویلٹی جس وقت ہم وڈرا کر رہے تھے، یعنی انہوں نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا دشمن انتہائی مکار اور سر جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارا دشمن انتہائی مکار اور بد اخلاق ہے، وہیں پر جس طرح سے اب آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی جو اور آپریشنز ہوئے تھے اس میں جو آپ لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جی ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر موجود ہیں، اپنے ملک کے لیے موجود ہیں اور کوئی میٹر نہیں کرتی، جان جو ہے وہ بڑی چھوٹی چیز ہوتی ہے پاکستان کے سامنے. تو کیا آپ لوگ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے جانا ہے؟ دیکھو بیٹا ایسا تھا کہ 65 کی لڑائی تو پوری 65 کی لڑائی کے تو گانے ابھی بھی نور جہاں کے اور مہدی حسن کے اور بھی جتنے روزانہ مطلب یہ تھا، وہ تو پوری قوم تیار تھی. وہ میں نے اپنی زندگی کی میں سمجھتا ہوں ایک بہترین مطلب یہ، حالانکہ ہم یعنی لڑائی میں تھے لیکن اس کے باوجود بھی اب میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں کہ جس وقت پاکستان بن رہا تھا تو ایک انگریز جرنلسٹ نے قائد اعظم سے پوچھا کہ ویل مسٹر جناح وٹ ڈو یو مین بائی پاکستان؟ تو بے اختیار انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا اس کے بعد ایوب خان نے بھی 7 ستمبر کو، میں بالکل ڈیٹ یاد ہے، میں کپتان تھا، اور اس وقت انہوں نے تقریر کی کہ اس دشمن نے اس قوم کو للکارا ہے جس کے اسلاف نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے دشمن پہ فتح پائی ہے، اور کلمہ پڑھا انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تاریخی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس رات کو پاکستان فوج نے جہاں جہاں حملے کیے وہاں ہمیں کامیابی ہوئی کلمے کی برکت سے، اور جہاں جہاں دشمن نے حملہ کیا ہم نے پسپا کیا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک یعنی ایک جذبہ ہوتا ہے آدمی کا. دیکھو اب میں 85 پلس، بٹ لسن ابھی بھی میں نے اپنے جو ہمارے جنرل صاحب ہیں انہیں میں نے پیغام بھیجا کہ میں 3 جنگوں کا غازی ہوں، اینڈ آئی ایم مینٹلی اینڈ فزیکلی سپر فٹ اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو لے مائی لائف ان دی پاتھ آف اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ اینڈ مادر وطن. تو مقصد یہ ہے کہ ایک بوڑھا سپاہی جو اس کا اور ہماری فوج جو ہے الحمدللہ ہماری تربیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم اپنے کمانڈر کے ساتھ بالکل جڑے ہوتے ہیں. صحیح. وی آر آل ون. نہ صرف کیا ہے کہ حاضر سروس والے بھی جو غازی ہیں وہ بھی تو وہ سب ہم مطلب یہ ہے کہ اور قوم کو یہ پتہ ہے کہ ہاں کہ ہماری فوج کے اندر بالکل جس طرح مٹھی ہوتی ہے بند، اسی طرح کی ہماری صلاحیت اور ہماری قابلیت اور ہمارا ویژن. دنیا ایک اور تاریخی بات میں آپ سے عرض کروں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. افواج پاکستان کے افسر
افواج میں آرمی نہیں، ایئر فورس بھی، نیوی بھی، جی دنیا کے بہترین افسر ہیں. صحیح. اور اس سے پوچھیں گے بھی کیوں؟ افسروں کی قابلیت اور صلاحیت جانچنے کا ایک پیمانہ ہے، اس کو کہتے ہیں ریٹ آف ایٹریشن. کہ کتنے جوانوں کے اوپر ایک افسر اپنی جان آفری کے پیش کرتا ہے، شہید ہوتا ہے. آپ یہ سن کے خوش ہوں گی، اور پوری قوم جو یہ دیکھ رہی ہے پروگرام، ہر 8 یا 9 سپاہی ہمارے شہزادے جب جان دیتے ہیں تو ایک افسر ان کے ساتھ شہید ہوتا ہے، لیفٹیننٹ ہو، کیپٹن ہو، میجر ہو، کرنل ہو. تو اس وجہ سے مطلب ہمارے بعد ترکی کی فوج کا نمبر آتا ہے، 18-19 ان کے جوان شہید ہوتے ہیں تو ایک افسر. صحیح. باقی ہندو، امریکنز اور یہ دوسرے یہ ڈرتے ہیں موت سے. ہم تو میں ابھی بھی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے تو میں حاضر ہوں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح صحیح. سر آپ بالکل ابھی جو ہے اتنی زبردست بات کی ہے سر نے، اور یہی ہماری فوج ہے اور یہی جذبہ ہے قوم کا بھی اور فوج کا بھی. سر آپ کیا اس کے اوپر ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ آپ کیا بتائیں؟ دیکھیں جذبہ تو آپ کو نظر آ ہی رہا ہے، اور وہ جذبہ اس لیے بھی نظر آئے گا کہ انڈیا کا جو مرال ہے اس وقت آپ کو آئیڈیا ہے کہ کیا ان کا مرال ہے. ان کے پورے ملک میں بلیک آؤٹس ہو رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور پورا ملک ایک ہیجان کی کیفیت میں ہے. ان کی فلائٹس ساری بند ہیں، بڑے بڑے ایئرپورٹ سارے بند ہیں کہ جی کس وقت جو ہے پاکستان کی طرف سے کوئی حملہ ہو جائے. دوسرا بڑا جو ڈی مورال ہے، انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ فرانس کو بھی ڈی مورال کیا ہوا ہے سر. تو فرانس کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اب بات یہ ہے کہ ہم یہ جہاز کس کو بیچیں گے؟ یہ تم نے تو ہمارے جہاز کو جو ہے وہ سوزوکی بنا دیا ہے، رفال کو، تو یہ اب ہم ان کو بیچیں گے کس کو یار؟ تم نے ہمیں، ٹھیک ہے، یہ تو غلطی ہوئی، ہم اس سے تھوڑا سستا کر کے پاکستان کو بیچ دیتے تو آج اس کی جہازوں کی کوئی عزت ہوتی. صحیح. تو الحمدللہ پاکستانیوں کا مرال بہت ہائی ہے، آپ دیکھیں گی، اور باہر بھی آپ نکلتے ہیں آپ دیکھیں کوئی آپ کو ایسی فیلنگ نہیں آئے گی. دوسری بات یہ کہ یہ پروپیگنڈا کچھ لوگ کرتے ہیں، جیسے کچھ نے کہا کہ جی یہ جو ڈرونز آ گئے یہ اتنے اندر کیسے آ گئے. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ڈرونز اس لیے اندر آئے کہ یہ 32,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتے ہیں. ہم 32,000 فٹ پہ بھی ان کو انگیج کر سکتے تھے، لیکن ہم اپنا مہنگا میزائل، یہ چھوٹے چھوٹے یہ بھی بہت مہنگے ہیں لیکن اس کے اوپر ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم انتظار کرتے تھے کیونکہ اس کا یہ لوٹرنگ منیشن جیسے آپ نے اس کا نام بتایا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ آ کے ٹارگیٹ کے ساتھ ٹکراتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ٹکرانے نہیں دیا. جب یہ نیچے آیا تو اس کو چھوٹے چھوٹے جو راکٹس ہیں اس کے ذریعے سے ہم نے مار کے اس کو گرایا. ٹھیک ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ اربوں کا اگر وہ تھا ڈرون تو ہم نے اس کے اوپر 4,000 4,000 5,000 5,000 کے راکٹ مار کے ان کو گرایا. تو الحمدللہ سب کے سب ہم نے ڈیٹیکٹ کر لیے تھے. یہ ٹریس ہو رہے تھے، اور ٹریس ہونے کے بعد جیسے ہی لوکیشن کے قریب آئے ہیں نیچے الٹیٹیوڈ پہ ہم نے ان کو فائر کیا. آپ ایک بھی بتا دیں جس نے کوئی کیجوالٹی کی ہو یا کوئی فیٹل ہوا ہو، الحمدللہ نہیں ہونے دیا. اسی طرح سے ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں انڈینس کے، بھائی 4 دن کا ان کے پاس جنگ لڑنے کا ہے. میں نے ان کو بتایا کہ یار 4 دن کا نہیں، 2 سال کا تو ہمارے پاس یہ جو جتنی ہمارے پاکستان میں گاڑیاں چلتی ہیں اس کا فیول ہے. ہمارے پیٹرول پمپ سے گن لو گے نا تو اس میں اتنا فیول ہے. دوسرا کرٹیکل ریزرو ہوتا ہے ہمارے پاس، اس کو ہاتھ نہیں لگا سے، وہ ریزرو ہمارے پاس ہوتا ہے 6 مہینے کا، کہ وہ تو ہمارے پاس ہے ہی ہے. تو الحمدللہ 6 مہینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ ہے نیوکلیئر پاور ہے، تو ہمارے قریب بھی کوئی آیا تو یہ ان کو ہم جلا کے بھسم کر دیں گے انشاءاللہ. چلیں جی، بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ تھے کرنل ریٹائرڈ ظفر جمیل صاحب اور میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ادیب صاحب. آج ہمارے شو پر موجود تھے، اور جس طریقے سے گفتگو ہوئی، بڑی زبردست گفتگو ہوئی، اور جو جذبہ ہے اور جو پاسٹ ایکسپیرینسز ان لوگوں نے شیئر کیے، دیٹس انبلیویبل. اور ایسے ہی تو پوری دنیا میں ہماری جو پاک فوج ہے اس کا نمبر 1 نہیں ہے. پوری دنیا کہتی ہے کہ اگر دنیا کی بہترین آرمی میں سے کوئی ایک آرمی ہے تو ہماری پاک فوج ہے. شو میں یہاں وقت بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید ایک اور ٹاپک ہے جو کہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو جناب، جس طریقے سے ہم پاکستان میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت جذبہ ہے اور ہم بہت یونائٹڈ ہے، وہیں پر نا ہمارے پاس بہت سارا ٹیلنٹ موجود ہے. اور اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ اگر ہم آپ کو ملواتے جائیں تو آپ سوچیں گے کہ پاکستان میں اتنے ٹیلنٹڈ بچے بھی ہیں، اور پاکستانی جو ہیں وہ اتنا زیادہ آگے بڑھ کے یہ ان چھوٹی عمروں میں بھی اتنا کام کرتے. تو آج میں ملواتی ہوں آپ کو ابو بکر سے.
मोहम्मद से और हफ्सा से। सबसे पहले जो है वो अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं और अबू बकर जो है वो AI एजेंट है जनाब, और अबू बकर काम करते हैं गवर्नर हाउस में, और वहाँ पर ये बड़े मासूम से छोटे से बच्चे हैं लेकिन बहुत ही टैलेंटेड है। उनके साथ हैं हफ्सा जो कि वहाँ पर फैकल्टी में होती हैं, और फिर उनके साथ है मोहम्मद। जब मैंने मोहम्मद से पूछा कि आप वहाँ पर क्या करते हैं तो उन्होंने मुझे कहा मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, एंड दिस इज़ बिग थिंग। वेलकम टू द शो। आप तीनों को कैसे हैं? आप तीनों ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो अबू बकर ये बताएं कि आप होम स्कूलिंग में हैं, क्या रूटीन है, कैसे काम करते हैं, और कैसे शौक हुआ कि जी ठीक है अगर दुनिया AI की तरफ जा रही है तो मैं भी जो है ना वो AI को पढ़ता हूँ, इसको समझता हूँ, इसकी लर्निंग्स करता हूँ, और फिर माशाल्लाह से इधर देखें जी कितने कामयाब है माशाल्लाह आप जी। अच्छा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो यहाँ पे सबसे पहले मेरे अंदर AI का शौक़ ऐसे आया है कि मेरी मम्मा सबसे पहले एक्सप्लोर करती थी सारी चीज़ें। सो उनको एक सर रिहान अल्लाह वाले की एक पोस्ट मिली, उसके ऊपर था कि AI इज़ टेकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो उसके बाद हमने देखा कि सर ज़िया PIIC के अंदर वहाँ पे क्लासेस चल रही थी, वहाँ पे वो AI के बारे में सिखा रहे थे, तो हमने वहाँ पे इसको ज्वाइन किया और अभी हम लोग PIIC के अंदर लर्न करते हैं साथ साथ, और वहीं पे हम सारी टेक्नोलॉजीज़ को लर्न करते हैं। अच्छा ये बताओ अबू बकर, आप क्योंकि खुद छोटे से हो, अभी आपकी होम स्कूलिंग है? जी। अच्छा, तो और क्या क्या हॉबीज़ क्या क्या हैं और कैसे मैनेज करते हो? और बाकी जो दोस्त हैं सारे वो पूछते होंगे कि अबू बकर तुम तो AI की जो है वो टेक्नोलॉजी में हो, इसके लर्निंग्स में हो, ज़रा हमें भी बताओ, जैसे मुझे भी बताओ ना क्या क्या होता है इसमें। बेसिकली AI के अंदर ना अभी AI ऐसा है कि हम लोग सुबह सो के उठते हैं, नए टूल्स आ जाते हैं। हाँ यार, यही तो प्रॉब्लम है। मुझे भी AI से ना यही प्रॉब्लम है कि अभी एक चीज़ सीखो सुबह कुछ और नया आ जाता है। ये क्या, अभी इसका क्या हल निकालें अबू बकर, ये बताओ। इसके साथ हमें ये कर सकते हैं कि जो जितने नए टूल्स आ रहे हैं हमें उनको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रोजाना पढ़ना पड़ेगा भाई सारे। ओके, अगर हम लोग एक टूल में रह जाएंगे तो दुनिया पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। फिर हम जाके उनको बोलेंगे कि मैं तो टेक्स्ट जनरेट करवाता हूँ, और वो बोलेंगे हम तो डिज़ाइन क्रिएट करवा रहे हैं इमेजेस से। फिर हम जाके बोलेंगे है ऐसी बात है, हम फिर जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा ये टूल्स ये क्रिएट कर रहा है। तो हमें AI के साथ चलना है। सही, हमें AI के तो साथ चलना है, लेकिन कुछ टिप्स होनी चाहिए ना जो लोग AI लर्निंग्स में होते हैं, AI पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या टिप्स हैं? आप रोज़ाना, जैसे आपने कहा कि रोज़ाना कुछ ना कुछ नया आ जाता है, तो अब ये जो रोज़ाना कुछ ना कुछ नया आ जाता है तो इसके लिए क्या हल है? मतलब किस तरीके से आप इंटैक्ट रहें? रोज़ाना इसको पढ़ना पड़ेगा, फिर जाहिर सी बात है जब आप पढ़ते हो तो आपको एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू नो कि भाई अगर ठीक है इसको तो मैंने पढ़ लिया बट इसका प्रैक्टिकल भी मुझे करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट के तौर पर मुझे टाइम भी लगाना पड़ेगा, तो कैसे मैनेज करें फिर? अच्छा, अभी ये चीज़ है कि हमारी सर्चिंग अच्छी होनी चाहिए इस काम के लिए। अगर हमारी सर्चिंग अच्छी होगी, लाइक गूगल है, हमें वहाँ पे जाके सर्च करना है कि कौन से टूल्स नए आए हुए हैं। अब अभी जो AI के अंदर जो टूल्स आ रहे हैं ना, उसको लर्न करना बहुत आसान है। मतलब जैसे ChatGPT है हमारे पास, अब ChatGPT के अंदर भी रोज़ अपडेट्स आ रही होती हैं, और जेमिनी है, DeepSeek है, ये सारे टूल्स हैं। अब इन सब के अंदर अपडेट्स आ रही होती हैं। AI के अंदर जो टूल्स है ना, उनको यूज़ करना बहुत आसान है। अच्छा, हाँ, उनको बस एक प्रॉम्प्ट देनी होती है कि मुझे क्या करवाना है, और वो आपको। अच्छा अबू बकर, ये जो AI है इसके हवाले से जो है अभी बड़ी सारी बातें भी, और सोशल मीडिया पर बड़ी सारी बातें होती है कि जी जो AI है वो बड़ी ख़तरनाक टेक्नोलॉजी है, डीप फेक जो है टेक्नोलॉजी है, मतलब लोगों को इससे नुकसान पहुंच सकता है, लोगों की तस्वीरों को नुकसान पहुंच सकता है, उनकी पर्सनल मालूमात जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है। ज़रा आप बताओ कि क्या किस हद तक ख़तरनाक है और किस हद तक जो है वो बेनिफिशियल है? मेरे लिए ऐसे AI नहीं है, बिकॉज जिस बंदे को AI आता है उसके लिए, लाइक जो जिसको AI आता है वो AI के साथ चल सकता है। उसको पता है कि अगर ये होगा तो मुझे ये करना है, अगर ये होगा तो मुझे ये करना है। और AI हमारे लिए बहुत मदद करता है। अब अगर किसी की पिक्चर्स जो है वो फेक है जी, तो कैसे पता चलेगा और कैसे रिपोर्ट होंगी वो? हम सबके पास अपना सोशल मीडिया अकाउंट होता है। अब वहाँ से अगर हमारी कोई, लाइक फॉर एग्जांपल एक हमारी फ़ोटो, कोई फेक फ़ोटो चली गई, तो हमारे पास अपना अकाउंट है, हम कहीं भी जाके बता सकते हैं कि ये मेरी फ़ोटो नहीं है, दिस इज़ फेक। अब हमारा काम है कि हमें खुद से अपना काम करना है। लाइक अगर हमारे पास कोई किसने कर दिया तो हमें खुद से जाके अपना सोशल मीडिया अकाउंट में जाके ये पोस्ट डालनी होगी। लेकिन देखो वो तो परसेप्शन गया ना, वायरल तो हो गया। जब परसेप्शन होता है ना वही सारा कुछ होता है। एक किसी का परसेप्शन तो चला गया,
تو کیا AI کے اوپر رپورٹ ہوتی ہے کہ کسی نے جو ہے اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا ہے, AI کو استعمال کیا ہے کسی کو جو ہے وہ پرسیپشن خراب کرنے کے لیے؟ اچھا, اصل میں نا میری جو فیلڈ ہے نا وہ ہے ایجنٹک AI کے اندر. اچھا, میری فیلڈ اصل میں یہ جس کی فیلڈ ہوتی ہے نا لائک جو سائبر سیکیورٹی میں ہوتے ہیں وہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہی کام کرتے ہیں. بٹ ابھی ہماری فیلڈ ایجنٹک AI ہے, ہم لوگ ایجنٹس بناتے ہیں, ویب سائٹ کریٹ کرتے ہیں, اس طریقے کے ہم لوگ کام کرتے ہیں. چلے جی, بڑا زبردست جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور بڑے پیارے بچے جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. حفصہ, آپ فیکلٹی میں ہوتی ہیں؟ جی بالکل. کیا کام ہوتا ہے وہاں پہ اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تھوڑا سا. فیکلٹی کے اندر گورنر ہاؤس میں جو ہے ہمیں اسٹوڈنٹس کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے اور فیکلٹی میں جو لیڈ ٹیچر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں مدد کرانی ہوتی ہے پڑھانے میں, تاکہ اسٹوڈنٹس بالکل اچھے طریقے سے پڑھ سکیں اور سب کچھ. صحیح. محمد, بڑی دیر سے آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا بتائیں آپ کے پاس کیا ڈیٹیل ہے؟ محمد بھائی انٹرنیشنل کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہیں. جی, میرا نام محمد ہے اینڈ آئی ایم این ایجنٹک AI ڈیولپر. بیسکلی میں ابھی انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہا ہوں, جیسے ملیشیا, سنگاپور, جرمنی. ابھی ریسنٹلی مجھے ایک کمپنی نے کانٹیکٹ کرا ہے, جرمنی کی سیکنڈ لاجسٹک کمپنی ہے, سب سے بڑی. اچھا, انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کرا ہے, ان کی کمپنی ہے, اس کے لیے AI کے پروجیکٹس اور AI کے کورسز کے لیے. صحیح, ان کے کورس. لیکن آپ ابھی سیلف کیا کر رہے ہیں, آپ کا کیا کام ہے, ذرا بتائیں تو صحیح. کیا آپ نے انٹرنیشنل کلائنٹس کا جو ذکر کیا ان کے ساتھ کیا ڈیل آؤٹ کرتے ہیں, کس طریقے سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے؟ میں ان کے ساتھ AI ایجنٹس بناتا ہوں. AI چیٹ باٹس ہو گئے, ویب سائٹس جو ہوتی ہیں اس پہ AI ایجنٹس پہ ہم کام کرتے ہیں. الگ الگ ٹائپ کے آٹومیشنز, جیسے کوئی ایجنٹ SMS سینڈ کر رہا ہے, کوئی آپ کی اپوائنٹمنٹ بک کر رہا ہے, اس طریقے کے ان کے AI ایجنٹس ڈیولپ کرتے ہیں اور AI چیٹ باٹس کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. صحیح. چلے جی, ابو بکر آپ ذرا یہ بتائیں, چیٹ GPT جو ہے اس کا بڑا ذکر ہوتا ہے, بڑا بھائی آج کل ان ہے. کیا ہے چیٹ GPT, کیسے یوز کرنی چاہیے؟ لوگوں کو تو ایکچولی چیٹ GPT کا استعمال ہی نہیں آتا, ان کو لگتا ہے پتہ نہیں یہ بھی کیا ہوا چیز آ گئی ہے کوئی. اچھا, چیٹ GPT بیسکلی ایک AI کا ٹول ہے جو ہمارے کام میں مدد کرتا ہے. لائک کانٹینٹ رائٹرس, ڈیزائنرس, ویب ڈیولپرس اور کوڈر اس کو یوز کرتے ہیں, بیکاز وہ ہمارا وہ ہماری کانٹینٹ بلاگ, آرٹیکل, بلاگ یہ سب کچھ رائٹ کر کے ہمیں دیتا ہے. سو بیسکلی چیٹ GPT کرتا ہے, چیٹ GPT بہت آسان ہے. ہمیں صرف اپنا جا کے اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اور پھر ہمیں جو چیز چاہیے, لائک اگر میں فار ایگزامپل اس کو بولوں جنریٹ اے امیج اور رائٹ اے آرٹیکل آف AI, تو وہ ہمارے لیے پورا رائٹ کر کے دے دے گا. اور اس کے اندر ابھی چیٹ GPT کے اندر ایک نیا فیچر آیا ہے, لائک اس کے اندر آپ اپنے GPTs کریٹ کر سکتے ہیں. سو اس کے اندر چیٹ GPT بالکل ایک اچھا AI کا ٹول ہے. چلے چیٹ GPT پہ جو ہے نا وہ ہم کرتے ڈیٹیل میں بات, لیکن یہاں پر آ گیا ہے ایک انسٹنٹ بریک, تو آپ نے کہیں نہیں جانا. ہمارے ساتھ جو ہیں 3 ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس, بچے یہاں پر موجود ہیں جن سے بھی بہت ساری باتیں کرنی ہم نے. اسٹے ود اس. چلیے جی, بات ہو رہی ہے ٹیلنٹڈ بچوں سے AI کے حوالے سے. یہ AI ایجنٹس ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہیں, اور چیٹ GPT کا میں نے ذکر کیا تھا تو ابو بکر بات کر رہے تھے. اب سر تھوڑا سا آپ بھی بتائیے چیٹ GPT کے بارے میں. اچھا, چیٹ GPT جو ہے نا ابھی بہت زیادہ ٹرینڈنگ چل رہا ہے AI کی دنیا میں. تو اب جو بھی لوگ جو ہے چیٹ GPT کو یوز نہیں کریں گے تو پھر وہ پیچھے رہ جائیں گے. صحیح. جیسے اگر کوئی کانٹینٹ کریٹر ہے تو وہ کانٹینٹ کریٹ کرتا ہے, تو وہ اگر 2 گھنٹے لگا کے کانٹینٹ کریٹ کرے گا تو وہ چیٹ GPT یوز کر لے اس کے بجائے, اور وہ آپ کو منٹس میں کام کر کے سارا دے دے گا. صحیح. تو اس سے آپ کا بہت زیادہ ٹائم سیو ہوگا. اور کچھ لوگ بولتے ہیں مطلب ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے, لیکن چیٹ GPT ہمارے لیے بہت زیادہ یوزفل ہے. اچھا, وہ جو کہتے ہیں یوز نہیں کرنا چاہیے, وہ کیوں کہتے ہیں کہ چیٹ GPT یوز نہیں کرنا چاہیے؟ سب سوچتے ہیں کہ جو ہے چیٹ GPT جو ہے مطلب ہمارے انسانی دماغ یوز نہیں ہوگا اور چیٹ GPT ہم لوگ یوز کر رہے ہیں. لیکن اصلی میں ہمیں چیٹ GPT ہمارا جو ہے نا ٹائم سیو کر رہا ہے. اور ہم لوگ جیسے اگر چیٹ GPT کام کرتا ہے تو اس میں غلطیاں نہیں کرتا اتنی, جیسے ہیومن اگر کوئی کام کرے گا تو اس سے زیادہ غلطیاں ہو سکتی ہیں. صحیح. لیکن اگر ہم چیٹ GPT سے کام کریں بلکہ چیٹ GPT آپ یوز کریں اگر, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اتنا ہی سر کھپانا پڑتا ہے, بس ٹائم آپ کا بچ جاتا ہے. لیکن آپ نے جو چیزیں پوچھنی ہوتی نا اسی طریقے سے سوال کرتے ہیں جس طرح سے عام لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں نا آپ سے. اچھا ابھی یہ. ہاں, ٹائم آپ کا ضرور بچ جاتا ہے جب آپ چیٹ GPT یوز کرتے ہیں تو, بٹ سم ہاؤ آپ کو اس میں وہی انفارمیشن بالکل کریکٹ کر کے ڈالنی پڑتی ہے, وہی ساری چیزیں آپ کو لکھنی پڑتی ہیں. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ ہوتا ہے, آپ کی کنٹری میں ہوتی ہے, بٹ وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا, تو آپ کو پھر اس کو ڈیٹیل بھی دینی ہوتی ہے کہ جی اس طریقے سے بھائی یہ ہے بندہ یا بندی یا پرسنالٹی یا میڈیا پرسن یا سیلیبریٹی یہ ہے. تو بات وہی ہوتی ہے کہ آپ جب کسی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں سو آپ
اس ٹیکنالوجی کو یوز کرنے سے پہلے خود بھی ویل انفارمڈ ہوں، یہ بڑا ضروری ہے، ورنہ لوگ ٹیکنالوجی کو بھی مس ہینڈل کر دیتے ہیں۔ پہلے آپ کا ویل انفارمڈ ہونا، آپ کا پڑھا لکھا ہونا اور آپ کا ویل گریجویٹ ہونا اس سینس میں کہ آپ کسی ٹیکنالوجی کو چلانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، ورنہ آپ کیا کہیں گے جی چیٹ جی پی ٹی تو ایویں ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی چیز کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، ایکچوئل میں وہ اس کے بارے میں ویل انفارمڈ نہیں ہوتے۔ جی محمد۔ میں کہوں گا جیسے چیٹ جی پی ٹی اٹس لائک اے فرینڈ۔ ہاں اٹس صحیح، دیٹس لائک اے فرینڈ۔ ہاں بالکل چیٹ جی پی ٹی بالکل ایک آپ کا ایک دوست ہے جس سے آپ باتیں کریں، جیسے آپ اپنے دوست ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی یہاں آپ کی سمجھ لیں کوئی ایشو ہے آپ نے اس سے ڈسکس کرا، اسی طریقے سے آپ چیٹ جی پی ٹی سے جو ایشو ہے جو پرابلمس ہیں آپ چیٹ جی پی ٹی سے ڈسکس کریں، وہ آپ سے اسی طریقے سے بات کرے گا۔ صحیح، لیکن یہ جو ڈسکشن ہے یہ جس طریقے سے بتا رہے ہیں نا کہ آپ نے اے آئی چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ میں اگر کمیونیکیٹ کرنا چاہیں تو کریں ضرور کریں، بٹ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے، کوئی آپ نے کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے، کوئی آپ نے پکچر اس سے مانگی ہوئی ہے یا آپ نے اس سے کوئی ایسی چیزیں کی ہوئی ہیں جو کہ آپ کے کانٹینٹ رائٹنگ میں ہیلپ فل ہیں، آپ کی کسی پروڈکشن میں ہیلپ فل ہیں تو ٹھیک ہے، بٹ ڈونٹ ٹاک مور ایز فرینڈ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سم ہاؤ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے یوز ٹو نہ ہوں، کیونکہ وہ سم ہاؤ ہیومن نہیں ہے، وہ ہیومن بینگ نہیں ہے۔ سو بیویئر آف دیٹ کہ جب آپ چیٹ جی پی ٹی سے انفارمیشن یوز کرتے ہیں تو اس کو گوگل کی طرح یا اس کو ٹیکنالوجی کی طرح یوز کریں، بٹ ڈونٹ یوز ہم ایز فرینڈ، لائک کہ آپ اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ جی مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے اب میں کیا کروں، آگے سے وہ آپ کو جواب دے رہا ہے جی وائی آر یو فیلنگ اسٹریس اینڈ آل، تو یہ بڑا غلط ہوتا ہے، یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو ٹیکنالوجی کا استعمال اتنا ہی کریں جتنا ٹیکنالوجی آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ ابو بکر آپ اس میں کیا مزید ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ اچھا میں ایڈ آن یہ کرنا چاہوں گا کہ لائک چیٹ جی پی ٹی ہے، اب چیٹ جی پی ٹی کو کوئی جا کے بولے کہ ڈیڈ مجھے اگر چیٹ جی پی ٹی فار ایگزامپل ایسا ہمارا فرینڈ ہے جس کے بعد پوری دنیا کی ساری ڈیٹیل ہے، آپ چیٹ جی پی ٹی سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میرے فریج میں یہ سب کچھ ہے، بتاؤ میں کیا بناؤں اس سے۔ ہاں دیٹس کریکٹ تھنگ کہ آپ اس سے اپنی انفارمیشن اور اپنی آسانی کے لیے چیزیں پوچھ سکتے کہ بھائی مجھے یہ ریسپی نہیں سمجھ آ رہی، یا جو یہ کیرٹ ہے میں اس کو اس کے ساتھ کیا بنا سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، یا میرے پاس جو ہے کوئی پرانی جویلری ہے تو میں اس کو کیسے مینیج کر سکتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یو کین آسک دا چیٹ جی پی ٹی۔ اور یہ جو اے آئی ایجنٹس یہاں پہ 3 زبردست سے بیٹھے ہوئے نا، 3 ٹیلنٹڈ اے آئی ایجنٹس بیٹھے ہوئے نا، یہ امیزنگ کام کر رہے ہیں اور آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ابو بکر آئی وش یو آل دی بیسٹ، حفصہ وش یو آل دی بیسٹ، محمد وش یو آل دی بیسٹ۔ ایسے ہی اچھا کام کیجیے اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں جتنے زیادہ بچے جو ہے وہ آگے آئیں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ تو شو کا وقت اینڈ اپ ہو گیا ہے۔ آپ کو ہمارا شو کیسا لگا اس پر آپ نے ضرور بتانا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، ہنستے رہیے مسکراتے رہیے اور دیکھنا مت بھولیے۔ کیپ واچنگ سیریٹن۔